سونیا الجھ کر رہ گئی تھی۔ بلا شبہ بایونک مین کی سچائی اسے متاثر کر رہی تھی۔ وہ دوستانہ جذبے سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، تم فرحاد کے لہجے میں بولو، میں تمہارے دلی جذبات کی قدر کرتے ہوئے یہ چاہتی ہوں کہ تم ابھی سپر ماسٹر سے دشمنی مول نہ لو۔ او سونیا مائی سویٹ، یہ کہہ کر تم نے مجھے خرید لیا ہے، اب تو میں تمہاری خاطر ساری دنیا سے دشمنی مول لے لوں گا۔ دیکھو جلد بازی اچھی نہیں ہوتی ہے، میں جب تک تمہیں نہیں آزماؤں گی اس وقت تک اپنا پیار تمہارے نام نہیں کروں گی۔ میں چونک گیا کیونکہ وہ گہری سنجیدگی سے اس کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ میں نے رسونتی کے لہجے میں پوچھا، سونیا یہ کیا تمہارا دل تو سچ مچ اس کی طرف جھک رہا ہے، کیا تم فرحاد کو بھلا دو گی؟ اس کی سوچ سے ایک آہ نکلی۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل سے بولی، فرحاد نے میرا دل توڑ دیا ہے، میں اسے دور رہ کر بھی اس کی پوجا کرتی تھی، مجھے اس پر بڑا مان تھا، مگر کل شام کی اخبار پڑھ کر یقین ہو گیا کہ وہ مجھے محبت کے نام پر بے وقوف بنا رہا ہے۔ تم نے شام کے اخبار میں کیا پڑھا؟ وہ پھر ایک آہ بھر کر بولی، میں نے بارہا محبت سے التجا کی تھی کہ مجھے ایک بچے کی خواہش ہے، میں اس کا بچہ اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، مگر اس نے سختی سے مخالفت کی، صاف کہہ دیا کہ وہ بچے اور گھر گرہستی کی مصیبت نہیں پالے گا، بلکہ اب وہ دوسری عورت کے بچوں کا باپ بن رہا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نہیں، اخبارات کہہ رہے ہیں، ملایا کے جنگل میں ڈبل جیول سے اس کے تعلقات تھے، اب وہ ڈبل عورت امریکہ میں ہے اور وہ دونوں عورتیں بیک وقت اس کے بچوں کی مائیں بننے والی ہیں۔ میری کھوپڑی گھوم کر رہ گئی، دو بدن سے تعلقات کے مناظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ کیا وہ دونوں بیک وقت دونوں میرے بچوں کی مائیں بننے والی تھی؟ میں آئے دن یہ جو رنگین اور سنگین الجھنوں کا شکار ہوتا رہتا ہوں تو اس کی وجہ میں خود ہوں۔ میں نے اپنے اتنے سارے بکھیڑے پھیلا رکھے ہیں کہ اس کا صحیح یا غلط نتیجہ سامنے آتا رہتا ہے۔ لوگ بھیڑ، بکریاں اور مرغیاں وغیرہ پالتے ہیں اور میں محبوبائیں پالتا ہوں، پھر یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی محبوبہ میرے لیے عذاب جان بن جاتی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دو بدن میرے بچوں کی مائیں بننے کی تیاریاں کر رہی ہوں گی۔ میں نے تو اس دو دھاری محبوبہ کو بھلانے کی کوششیں کر ڈالی تھی، لیکن وقت کسی کو نہیں بھلاتا، گزرے ہوئے عمل کا نتیجہ سامنے لے آتا ہے، اور اب وہ نتیجہ بچوں کی صورت میں سامنے آ رہا تھا۔ میں ابتدا ہی سے بیوی، بچے اور گھر گرہستی کی مصیبتوں سے کتراتا آیا ہوں۔ عیش و عشرت کے اندھے لمحات میں بھی میں نے احتیاط سے کام لیا تاکہ کوئی بچہ میرے لہو کا حساب کرنے کے لیے پیدا نہ ہو۔ اب وہ چونکا دینے والی اطلاع ملی تھی کہ یک نہ شدھ دو شدھ، ایک نہیں دو بچے بیک وقت جنم لینے والے تھے۔ وہ دو بدن جو ایک ساتھ بولتی تھی اور ایک ساتھ ایک جیسی حرکتیں کرتی تھی، اور ایک ساتھ سوتی تھی اور ایک ساتھ جاگتی تھی، جیسے دو بلب ہوں اور بجلی کے ایک ہی سوئچ سے منسلک کر دی گئی ہوں۔ قدرت کے ایک ہی سوئچ سے آن ہو کر وہ جاگتی تھی اور اسی ایک سوئچ کے آف ہونے پر وہ سو جاتی تھی۔ جب میں ان کی محبت کی سیج پر گیا تو دونوں نے میرے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی انداز میں محبت کا سفر طے کیا تھا۔ محاورتاً ایک ہی تیر سے دو شکار کھیلنے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً میں نے ایک ہی تیر سے دو شکار کھیلے تھے۔ ویسے میں اپنی داستان میں پہلے بھی اس شکار کی تفصیلات پیش کر چکا ہوں۔ دو بدن کے ڈاکٹروں اور سرپرستوں نے انتہائی کوششیں کر ڈالی تھی کہ کسی نہ کسی طرح دو بدن کے ذریعے ایسی نسل پیدا کی جائے جو دو بدن کی طرح ایک ہی جیسے حرکتیں کرتی ہو، مگر وہ برسوں کی کوششوں کے باوجود ناکام رہے تھے۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ فرحاد علی تیمور کی نسل آگے بڑھے۔ میں بے شک بچے نہیں چاہتا تھا، مگر جب بیج پڑ ہی چکا تھا اور ایک اچھی فصل کے آثار نظر آ رہے تھے تو مجھے ان اندیکھے جنم لینے والے بچوں سے بے انتہا محبت کا احساس ہو رہا تھا۔ میری محبت کے اس احساس کو اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلی بار میرے لہو کی ایک بوند اچھل کر اس کرۂ ارض پر آ رہی تھی۔ میں نے اب تک اپنے اور پرائے سبھی سے محبت کی، سبھی کے کام آتا رہا، کسی سے دشمنی بھی ہوئی، کسی سے دوستی بھی ہوئی، مگر ان سارے تعلقات کے درمیان میرے لہو کا ذکر کبھی نہیں رہا۔ زندگی میں پہلی بار خود میرا دل میرے لہو کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، یہ بچوں والی اطلاع مجھے اس وقت ملی جب سونیا میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ سونیا سے جیسے میرا صدیوں کا ناتا تھا، مگر وہ بڑی سنجیدگی سے اب بایونک مین کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس معاملے میں کس حد تک سنجیدہ ہے، لیکن مجھے دو بدن سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سونیا کا ساتھ چھوڑ دیا اور دو بدن کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کہیں ایک آرام دہ بستر پر سو رہی تھیں۔ وہاں رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ میں نے ان کی گہری نیند میں انہیں جھانک کر دیکھا تو وہ بکھرے بکھرے سے سپنے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ان کے خوابدیدہ خیال کے ذریعے اپنے تصور کو ابھارا۔ وہ دماغ کے اسکرین پر مجھے دیکھنے لگی۔
نیند میں کسمسانے لگیں کیونکہ وہ خواب کے اسکرین پر دوڑتی ہوئی مجھ سے آ کر لپٹ رہی تھی اور شکایتیں کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے تم نے میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ تم سنگ دل ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ دیکھو فرید، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے باتیں بنائی۔ ڈیئر، میں بہت سی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، اس لیے تمہاری طرف نہ آ سکا۔ جیسے ہی مجھے ان مصائب سے نجات ملے گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ وہ مجھے جھنجھوڑتی ہوئی بولی، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ تم جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ تم جانتے ہو میں کیسی ضدی ہوں، اپنی بات منوا کر رہتی ہوں۔ ہاں، میں جانتا تھا کہ وہ کیسی ضدی ہے۔ میں جو کچھ اسے سمجھانا چاہتا تھا وہ حالات کے مطابق سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں ایسی کسی لڑکی کا ساتھ نہیں دے سکتا جو میری ہم مزاج نہ ہو اور میرے سمجھانے کے مطابق حالات کو نہ سمجھتی ہو۔ ایسی لڑکیاں مصیبت بن جاتی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے پاپا کہہ رہے تھے کہ تم کوئی پراسرار علم جانتے ہو اور انسان کے خوابوں میں چلے آتے ہو۔ ایک بار تم نے پاپا کے خواب میں آ کر انہیں نیند میں بیدار کیا اور کہا کہ وہ فوراً ہی ملائک کے جنگل میں پہنچے کیونکہ ان کی اپنی بیٹی اس جنگل میں موجود ہے۔ شاید یہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں یہ بھی خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اگر حقیقت نہیں ہے تو پھر تم اسی پراسرار علم کے ذریعے میرے خواب میں آئے ہو۔ بتاؤ، مجھے بتاؤ، پھر واپس تو نہیں جاؤ گے؟ وہ تقریباً سمجھ گئی تھی کہ میں کسی علم کے ذریعے ان کے خواب میں آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تم بہت بڑے بہروپیے ہو۔ تمہارا نام فرید ہے، تمہارا نام عاظم ہے، تمہارا نام فرحاد علی تیمور بھی ہے۔ میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ پاپا کہتے ہیں کہ تمہارا اصل روپ فرحاد علی تیمور کا روپ ہے۔ اب میری اصلیت چھپی نہیں رہی تھی، اخبارات کے ذریعے عام ہو چکی تھی۔ ہاں، میرا نام فرحاد ہے، مگر ایک بات کو اچھی طرح گرہ میں باندھ لو کہ جب تک تم انسانی سوسائٹی میں رہ کر اچھی طرح تہذیب اور سلیقہ نہیں سیکھو گی اس وقت تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ جلدی سے بولی، میں سیکھ رہی ہوں۔ کتنے ہی ٹیچر میرے لیے رکھے گئے ہیں، بہت سی گورنرز اپنے اپنے وقت کے مطابق آتی ہیں اور کوئی نہ کوئی بات سکھاتی رہتی ہیں۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ تمہاری جدائی نے اب مجھے بہت بڑا سبق دیا ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں، یہ اچھا ہے کہ مجھ سے دور رہ کر تم کچھ سیکھ لو، اور جو سب سے اہم بات تمہیں سیکھنی ہے وہ یہ کہ بیجا ضد نہ کیا کرو۔ اس طرح تم میری راہ کی رکاوٹیں بنتی رہا کرو گی۔ جب میں اچھی طرح مطمئن ہو جاؤں گا کہ تم میری راہ کا پتھر نہیں پھول ہو تو میں تمہیں اٹھانے کے لیے آ جاؤں گا۔ وہ دونوں دانت پیس کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو، تمہیں غصہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دماغ کی گرمی ابھی دور نہیں ہوئی ہے۔ تم دنیا والوں کو تو ایک طرف رکھو، جسے چاہتی ہو اس محبوب کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتی اور نہ ہی اس پر عمل کرنا چاہتی ہو۔ وہ فوراً ہی سنبھل کر بولی، نہیں، مجھے غصہ نہیں آ رہا، میں تو سوچ رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے دانت پیس کر سوچتے ہوئے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ بہرحال اب میں جاؤں گا۔ انہوں نے میرے ہاتھوں کو تھام لیا، پھر بولی کہ اپنے بچوں کو دیکھنے بھی نہیں آؤ گے؟ اس وقت مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میں بچوں کا باپ بن گیا ہوں اور ان کی مائیں اپنے بچوں کے باپ سے اپنے حقوق مانگ رہی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، میں اپنے بچوں کو دیکھنے ضرور آؤں گا اور تم سے بھی ملاقات کروں گا، بس اب مجھے جانے دو۔ وہ دونوں مجھ سے لپٹ گئیں، مجھے قید کرنے کے لیے دو طرف سے پیار کے بندھنوں میں باندھنے لگیں۔ وہ بڑا ہی خوبصورت بندھن تھا، لیکن میں ایسے پیار کو اس وقت تسلیم نہیں کرتا جب وہ میرے حالات کے مطابق نہیں ہوتا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس طرح نہیں جانے دیں گی، مگر وہ تو خواب کی اسکرین پر ایک تماشا ہو رہا تھا۔ میں نے ان کے خیال کے ذریعے اپنے تصور کو گم کر دیا۔ خواب کے اسکرین سے میں بھی غائب ہو گیا۔ وہ دونوں تنہا رہ گئیں۔ میرے جاتے ہی وہ ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھیں۔ دونوں کی آنکھوں سے نیندیں اڑ چکی تھیں۔ وہ اپنے اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچ رہی تھی کہ وہ سپنا تھا، جھوٹ تھا، مگر اس جھوٹ اور اس سپنے کے پیچھے وہ ضرور ان سے ملنے آیا تھا۔ ان کی سوچ نے بتایا کہ اخبارات میں اس لیے یہ خبریں شائع کی گئی تھیں تاکہ دنیا بھر کے اخبارات میں جب اس بات کا چرچا ہو کہ کوئی دو بدن فرحاد علی تیمور کے بچوں کی مائیں بننے والی ہیں تو یہ خبر فرحاد علی تیمور تک بھی پہنچے گی۔ اس کے پاپا ڈاکٹر فینی نے اسے سمجھایا تھا کہ فرحاد اپنے بچوں کی خاطر اس سے ملنے ضرور آئے گا، اور اگر بنفس نفیس نہ آیا تو خوابوں کے راستے سے گزر کر ضرور ان سے رابطہ قائم کرے گا۔ اور دو بدن یہی سوچ رہی تھی کہ فرحاد اب ان کے پاس آیا تھا اور بڑی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ دو بدن جیسی سنگ دل، بے رحم، مغرور اور ناقابل شکست عورتیں کبھی نہیں روتی، مگر پہلی بار ان کے دل رو رہے تھے اور وہ دونوں خود کو تسلیاں دے رہی تھیں کہ وہ پھر آئے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ ان کی یہ پریشانیاں، یہ جذبات دیکھ کر میں متاثر ہوا، لیکن یہ تاثر اگر میرے اندر پائیدار ہو جاتا تو پھر میں نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا۔ میں اپنے حالات سے پیچھا چھڑا کر سمفونی کا بن کر نہیں رہ سکتا تھا۔ میری جو ذمہ داریاں ہیں انہیں نبھانے کے لیے میں نے سوچ لیا کہ میں ان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا، لیکن ان کے جذبات سے مجھے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں ان کے دماغ سے نکل آیا۔
اسی لمحے بے اختیار میرا دماغ اردو زبان میں سوچنے لگا کہ اب مجھے سونیا کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیے، وہ میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ پھر میرے دماغ نے سوچا اگر وہ میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے تو اس میں میرا قصور ہے، کیونکہ میں نے ایک عرصے سے اسے چھوڑ رکھا ہے، کبھی اسے قریب آنے کا موقع نہیں دیا۔ جذبات کے انگاروں میں رہنے اور جلنے والی اگر بائیونک مین کی طرف مائل ہو رہی ہے تو یہ عین فطری تقاضوں کے مطابق ہے۔ مجھے فراغ دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ جب میں اتنی محبوباؤں سے مل نہیں سکتا، ان کے لیے مخصوص اوقات مقرر نہیں کر سکتا، تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کے راستے میں رکاوٹ بنوں، حتیٰ کہ سونیا جس راہ پر چلنے والی ہے اس راہ پر بھی مجھے دیوار نہیں بننا چاہیے۔ میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ میرے اندر ایسی کلبلی مچی ہوئی تھی جیسے میری کوئی عزیز ترین چیز چھینی جا رہی ہو اور میں اسے اپنی ملکیت بنائے رکھنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ میں کم سے کم سونیا کے متعلق اتنی فراغ دلی سے یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر اپنی محبت کسی دوسرے کو دے دے۔ مگر پھر میرے دماغ نے مجھے سمجھایا اگر میں اپنی ضد پر اور اپنے جذبات پر قائم رہ کر سونیا کو واپس لانے کی کوشش کروں گا تو یہ قدرتی تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ جو بات ہونی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ سونیا مجھ سے بدظن ہو چکی ہے اور اس کا بدظن ہونا بھی جائز ہے، کیونکہ میں نے اس کے ایک بچے کی خواہش پوری نہیں کی تھی اور اسے تیش دلانے کے لیے دوسری طرف 2 بچوں کا باپ بن رہا ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا، اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ دل اور دماغ کے درمیان بعض اوقات کیسی جنگ ہوتی ہے۔ میرا دل سونیا کے لیے دھڑک رہا تھا اور دماغ بضد تھا کہ سونیا کو اس کے مزاج اور اس کی خواہشات کے مطابق چھوڑ دیا جائے۔ وہ اپنی محبت اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے گی۔ دماغ رہ کر میرے اندر میری سونیا کے خلاف چیخ رہا تھا۔ تب میں اچانک ہی ٹھٹک گیا۔ میں نے تھوڑا سا انتظار کیا، پھر کہا، دیکھو رسونتی، میں نادان نہیں ہوں۔ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں اچانک ہی اردو میں کیوں سوچنے لگا تھا۔ یہ تحریک تم نے پیدا کی تھی اور تم مختلف سوچوں کے ذریعے میرے اندر انتشار پیدا کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں خاموشی رہی۔ میں نے ناگواری سے کہا، تمہیں اپنی صلاحیتوں پر بڑا ناز ہے۔ تم نے میرے برے وقت میں کام آنے سے انکار کر دیا تھا، اب پھر چھپ چھپ کر میرے معاملات میں مداخلت کر رہی ہو۔ تب میں نے اس کی ہنسی کو محسوس کیا۔ وہ بولی، نہیں فرحات، میں نے تمہارے آڑے وقت میں کام آنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ کبھی ایسا وقت آئے گا تو میں جان کی بازی لگا کر تمہارے کام آؤں گی۔ ہاں، سونیا یا تمہاری دوسری محبوباؤں کی ذمہ داریاں مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہے تو پھر سونیا کے خلاف مجھے کیوں بھڑکا رہی ہو؟ یہ بھڑکانا نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے سونیا کے بدلتے خیالات اور رجحانات کے متعلق کہا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ تمہاری زیادتی تھی جس کے نتیجے میں وہ دوسری طرف لڑک رہی ہے۔ اگر تم اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑو گے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ تم فطرت کے خلاف کبھی جنگ نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی فطرت کے عین مطابق ہے کہ تم سوکن والے جلاپے سے کام لے رہی ہو۔ تم مجھے صرف اپنی ملکیت بنانے کے لیے یہ چاہتی ہو کہ سونیا اسی طرح پیار محبت سے دوسری طرف چلی جائے۔ وہ بولی، یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا لگایا، پھر کہا، رسونتی، تم فطری تقاضوں کی بات کرتی ہو اور اپنے معاملے میں ان تقاضوں سے انکار کرتی ہو۔ اگر تم نے مجھے دل سے نکال دیا تو یہ رابطہ کس سلسلے میں ہے؟ میں تمہارا کون ہوتا ہوں جو تم مجھے اس طرح سونیا کے راستے سے دور لے جانا چاہتی ہو؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کسی کو تم سے دور لے جاؤں؟ میں جو یہ رابطہ قائم کر رہی ہوں تو محض اس لیے کہ میں تم سے دوستی قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ تم میری دکھ بیماری میں کام آتے رہے تھے، میں تمہیں بھول نہیں سکتی اور تمہیں مصائب میں گھرا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اکثر تمہارے دماغ میں جھانک کر یہ معلوم کرتی رہتی ہوں کہ تم خیریت سے ہو یا نہیں، بس یہی تعلق ہے۔ تم ایسی سیدھی نہیں ہو جیسا کہ تم ظاہر کر رہی ہو۔ میں نے خواب کی حالت میں تمہاری چور سوچوں کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے۔ اس کی طرف سے خاموشی رہی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش کہ میں تمہارے دماغ میں جھانک کر تمہاری سوچ کو پڑھ سکتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تمہیں مجھ پر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے کیوں تمہارے چور خیالات پڑھ لیے۔ ان باتوں کے دوران اچانک ہی میرے دماغ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے فوراً ہی سوال کیا، رسونتی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بائیونک مین اور سونیا کے خیالات کو رومانس کی طرف موڑ رہی ہو اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دلچسپی پیدا کر رہی ہو؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور میں ایسا کر بھی نہیں سکتی۔ تم جانتے ہو کہ سونیا ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتی ہے۔ میں اس کے لہجے میں اس کے دماغ کو کسی دوسری طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اسے پوری طرح کنٹرول کرنے کے لیے اس کی زبان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور وہ زبان میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا، لیکن تم بائیونک مین کی زبان تو سمجھ سکتی ہو۔ وہ ہندوستانی زبان بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس کا لب و لہجہ بھی میں تمہیں اچھی طرح یاد کرا چکا ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم بائیونک مین کے دماغ میں عشق کی آگ بھڑکا رہی ہو، اسے سونیا کی طرف مائل کرتی جا رہی ہو۔ وہ بولی، اوہو، اب تم ایسے ہی الٹے سیدھے الزامات مجھ پر عائد کرو گے۔ اب بھلا میں اس الزام کا کیا جواب دے سکتی ہوں؟ دیکھو رسونتی، اب آہستہ آہستہ تمام باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ بائیونک مین جب اس بحری جہاز میں منسوری کے بلانے پر پہنچا تھا
تو اس وقت اس نے سونیا میں دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی اس کے دماغ میں عشق کا بھوت سوار ہوا تھا اور نہ ہی اس نے ایک ہلکی سی بھی دلچسپی سونیا کے لیے ظاہر کی تھی۔ اب وہ اچانک ہی کیسے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا؟ یہ ساری ہیرا پھیری تمہاری ہے۔ دیکھو فرحات، میں نے اس بات کی واضح دلیل دی ہے کہ میں سونیا کو اس کی زبان کے ذریعے کسی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے بایونک مین کے ساتھ ایسا کیا ہے تو تم جواب دو کہ سونیا کیسے اس کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ میری غلطی ہے۔ سونیا مجھ سے بدظن ہو کر دوسری طرف بھٹکنے والی ہے، لیکن میں اسے سنبھال لوں گا، بشرطے کہ تم مداخلت نہ کرو۔ میں تو بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ تم خواہ مخواہ مجھ پر شبہ کر رہے ہو۔ میں نے اسے مزید بحث کرنا فضول سمجھا، اسے چھوڑ کر فوراً ہی سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بایونک مین کے ساتھ ایک میز پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ لوگ ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے رہے تھے۔ وہ رہ کر بایونک مین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری مکمل نقل تھا، بالکل میری شکل و صورت، قد و قامت، سب کچھ میرا ہی تھا، گویا میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے فرحات سمجھ کر بہل سکتی تھی۔ جب ویٹر آرڈر کی تعمیل کے لیے چلا گیا تو اس نے پوچھا، بایونک فرحات، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام جیمز برائٹ ہے۔ میرے حلقے کے لوگ مجھے جمی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ تب سونیا نے میری سوچ کے مطابق سوال کیا، جمی یہ بتاؤ کہ تم اچانک ہی مجھ پر عاشق کیوں ہو گئے؟ اس سے پہلے جب تم منصوری کے ساتھ یہاں آئے تھے تو تم نے مجھ میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ سونیا، جب سے میں نے تمہاری تصویر دیکھی ہے اور جب سے میں نے تمہارا سارا ریکارڈ پڑھا ہے، اس وقت سے میں تمہاری تمنا کر رہا ہوں، اور یہ تمنا اب ایک عبادت بن گئی ہے۔ میں اکثر سوچتا رہا کہ اگر تم میری بن جاؤ گی تو میں ساری دنیا کو فتح کر لوں گا۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ جیمی نے سر ہلا کر کہا، تمہاری بات کا جواب یہ ہے کہ جب میں منصوری کے ساتھ یہاں آیا تو مجھ پر بڑی پابندیاں تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سے دلچسپی ظاہر کروں اور منصوری حسد اور جلاپے کے باعث سپر ماسٹر تک رپورٹ پہنچا دے۔ پھر یہ کہ پہلے میں نے غلط انداز میں سوچا تھا کہ تمہیں ذرا روب دکھا کر اور اپنی صلاحیتوں سے متاثر کر کے جیت لوں گا۔ میرا یہ خیال غلط نکلا، اس لیے میں اب محبت سے تمہاری محبت مانگ رہا ہوں۔ وہ کمبخت جیمی بڑے ہی خوبصورت انداز میں دلائل پیش کرتے ہوئے اپنی محبت کا ثبوت دے رہا تھا۔ میں نے سونیا کی سوچ میں کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سچ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ یہ بہت چالاک ہے اور اپنی معصومیت دکھا کر میرا دل جیتنا چاہتا ہے۔ سونیا کی اپنی سوچ نے کہا، نہیں، یہ مجھ سے فراڈ نہیں کر رہا ہے۔ اگر یہ فریبی ہوتا تو اپنی اصل آواز اور اپنا اصل لہجہ مجھے کبھی نہ سناتا۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ یہ ابھی میرے ایک اشارے پر سپر ماسٹر کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ میں الجھ کر رہ گیا کیونکہ سوچ کے ذریعے سونیا کو اپنی طرف واپس لانا چاہتا تھا، مگر وہ سچ مچ اس سے متاثر ہو رہی تھی، اور یہ درست بھی تھا کہ جیمی دل و جان سے اس سے محبت کر رہا تھا اور قدم قدم پر محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار تھا۔ اتنے میں سونیا نے دیکھا ڈائننگ ہال کے انٹرنس سے سلومی اور آقا سبحانی داخل ہو رہے تھے۔ ان کے پیچھے 4 مسلح نوجوان تھے اور ان کی اسٹین گنوں کا رخ آقا سبحانی کی طرف تھا۔ سونیا نے حیرانی سے پوچھا، جیمی یہ کیا حرکت ہے؟ جیمی نے پلٹ کر آنے والوں کو دیکھا، پھر سونیا سے بولا، اس آقا سبحانی کو سمندر میں پھینکا جائے گا۔ میں نے سپر ماسٹر سے کہا ہے کہ میں باقاعدہ اس کا مقابلہ کروں گا، کیونکہ پہلی بار میں نے جوش اور جذبے میں اپنی صلاحیتوں کے گھمنڈ میں بہت سی غلطیاں کی، جس کی وجہ سے مجھے شکست کا منہ دیکھنا پڑا، مگر اب میں ثابت کر دوں گا کہ آقا سبحانی سے کس طرح کھلونے کی طرح کھیل کر میں اسے سمندر کی تہہ میں پہنچا سکتا ہوں۔ نہیں جیمی، اس دشمنی کو فی الحال بھول جاؤ۔ یہ کوئی دلیری نہیں ہے کہ تم اس دلیر آدمی کو چاروں طرف سے گھیر لو، اسے اس احساس میں مبتلا کرو، اگر وہ فتح یاب ہوا تو اسے اسٹین گنوں سے بھون دیا جائے گا۔ وہ میز پر جھک کر بولا، سونیا، تمہیں آقا سبحانی کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ اسے محض اس لیے اسٹین گنوں سے گھیر کر رکھا ہے کہ وہ ریڈ پاور کا بہت ہی اہم آدمی ہے۔ سونیا نے چونک کر آقا سبحانی کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ ان کے قریب آ گیا تھا اور مسلح جوانوں کے حکم سے وہیں ایک کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ سلومی سونیا کے پاس ایک کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، سونیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ لوگ آقا کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ سونیا نے کہا، سلومی، اگر تمہیں آقا کی محبت پر ناز ہے تو اسے کہو اپنی حقیقت نہ چھپائے، ابھی صاف صاف بتا دے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے، کہاں جانا چاہتا ہے۔ سلومی نے جواب دیا، میں نے پوچھا تھا، یہ فار ایسٹ کی طرف تفریح کی غرض سے جا رہا تھا، مجھ سے ملاقات ہوئی تو اب یہ وہیں جائے گا جہاں میں جاؤں گی۔ سونیا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سلومی، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ دراصل پہلے ہی ہندوستان جانے کے ارادے سے جہاز میں سوار ہوا ہے تاکہ یہ ہم سے دوستی کرے اور دوستی کی آڑ میں ہمارے ساتھ ہندوستان پہنچ کر رسونتی تک پہنچ جائے۔ کچھ بھی ہو، آقا سبحانی اس بایونک شیطان سے بہتر ہے۔ ایسے وقت میں جب ہم بے یار و مددگار ہیں، رسونتی بھی ٹیلیپیتھی کے ذریعے ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے،
تو یہ آقا سبحانی ہمارا محافظ بنا ہوا ہے، ہمیں اس کی دوستی کو قبول کرتے رہنا چاہیے۔ نہیں، میں ایسی دوستی کی قائل نہیں ہوں جس کی آڑ میں دشمنی ہوتی رہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اس بائنک مین سے میری دوستی ہو گئی ہے۔ سلومی طنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی بولی، کیسی دوستی؟ کیا یہ بائنک مین دوستی کی آڑ میں دشمنی نہیں کرے گا؟ تمہارے ساتھ ہندوستان پہنچ کر رسونتی کو حاصل نہیں کرے گا؟ سونے نے بڑے یقین اور اعتماد سے کہا، نہیں، اگر میں اسے دوستی کا واسطہ دوں تو یہ اپنا راستہ بدل دے گا۔ میں خود اپنا راستہ بدل دوں گی۔ تم اپنی محبت اور دوستی کو آزماؤ اور آقا سے بولو کہ ہم ہندوستان نہیں جائیں گے۔ اگر اسے تم سے محبت ہے اور بائنک مین کو مجھ سے لگاؤ ہے تو یہ دونوں اپنے راستے بدل دیں گے۔ یوں سمجھو کہ یہ محبت کی آزمائش کا وقت ہے۔ ان کی باتیں جمی سمجھ رہا تھا، لیکن آقا سبحانی کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کا منہ تک رہا تھا۔ سلومی نے اسے مصری زبان میں مخاطب کیا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک اس اجنبی زبان میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر سلومی نے سونیا سے کہا، آقا مجھے بےحد چاہتا ہے، میرے کہنے کے مطابق یہ اپنا راستہ بدل سکتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ ہندوستان ابھی بہت دور ہے۔ اس کا فیصلہ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری منزل کون سی ہوگی۔ سونیا نے کہا، سلومی یہ تمہیں ٹال رہا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا تعلق ریڈ پاور سے ہے۔ سلومی نے بے یقینی سے سونیا کو دیکھا اور کہا، پتہ نہیں تم کیوں آقا کی مخالفت کرنے لگی ہو؟ پہلے اس کی دوستی پر شبہ کیا، اب اسے ریڈ پاور کا آدمی کہہ رہی ہو، جبکہ اسی نے بائنک مین سے تمہاری جان بچائی تھی۔ سونیا نے سلومی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے کہا، تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے پہلے بھی کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی تمہارے پیار سے جلتی ہوں۔ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، جو معلومات میرے پاس ہیں اس کے مطابق تم آقا کا محاسبہ کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ تیور بدل کر ناگواری سے بولی، بھلا کیسے پچھتاؤں گی؟ کیا تمہارا بائنک مین مجھے مار ڈالے گا؟ یہ کوئی دلیری تو نہیں ہے کہ آقا جیسے شہزور کو سٹین گنوں کی زد پر رکھ کر مجبور کر دیا جائے؟ سونی نے ہنستے ہوئے کہا، پگلی، لڑنے کے انداز میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ تم شکست کھا کر پچھتاؤ گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے آقا کا محاسبہ نہ کیا تو یہ آگے چل کر تمہیں زبردست دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ ماسک مین کا وفادار ہے، تمہارے عشق کا پابند نہیں رہے گا۔ سلومی تلخ لہجے میں بولی، سونیا، تمہیں فرحات پر بڑا ناز تھا، وہ تمہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک چکا ہے۔ ایک عرصہ سے تمہاری خبر نہیں لی، یہاں تمہاری مدد کے لیے بھی نہ پہنچ سکا، پھر کیا تم پچھتا رہی ہو؟ میرا خیال ہے تم پچھتانے والی عورتوں میں سے نہیں ہو۔ فرحات چھوٹ گیا، کوئی پرواہ نہیں، اب تم بائنک مین کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ کبھی میری زندگی میں بھی پچھتاوے کا موقع آئے گا تو میں بھی راستہ بدل کر دوسرا ساتھی ڈھونڈ لوں گی۔ اتنے میں آقا سبحانی نے سلومی کو اپنی زبان میں مخاطب کیا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے۔ پھر سلومی نے بائنک مین سے کہا، آقا تم سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتا ہے، مجھے بتاؤ کہ تم کون سی زبان جانتے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک زبان آقا بھی جانتا ہو۔ بائنک مین مسکرا کر بولا، رسونتی اور فرحاد جتنی زبانیں جانتے ہیں ان زبانوں میں تمہارا آقا نہیں بولے گا۔ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ زبان کھولتے ہی ٹیلیپیتھی کی زد میں آ جائے گا۔ ہاں، سلومی نے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ جمی عرف بائنک مین میرے مخصوص لہجے میں طنز کرتے ہوئے بولا، تم ایسی نادان تو نہیں ہو کہ میرا جواب نہ سمجھ سکو؟ آقا نے تمہیں بالغ بنا دیا، چلو واضح طور پر سمجھ لو کہ میں فرحات کی طرح ہندوستانی زبان کے علاوہ انگریزی اور جاپانی زبان بول لیتا ہوں۔ سلومی آقا سے مخاطب ہوئی، پھر اس کا جواب سن کر اس نے کہا، آقا یہ زبانیں نہیں جانتا ہے۔ سونی نے ہنستے ہوئے کہا، جانتا ہے، مگر ٹیلیپیتھی کے خوف سے نہیں بولے گا۔ جمی نے مسکراتے ہوئے کہا، سلومی اپنے مسخرے سے بولو کہ وہ تمہیں انٹرپریٹر بنا کر باتیں کرے۔ سلومی ناگواری سے بولی، یہ مسخرہ ہے یا ناقابل شکست چٹان؟ آئینے میں اپنی مرہم پٹیوں کو دیکھ کر سمجھ لو۔ جمی غصے سے سرخ ہو کر بولا، کیا ابھی بتاؤں کہ میں چٹان کو کس طرح پارا پارا کر سکتا ہوں؟ سونیا نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جمی برداشت کرو، غصہ مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے سونیا کے ہاتھ کو دیکھا، پھر بڑے پیار سے اسے تھام کر کہا، سوری سونیا، اب میں اپنا دماغ ٹھنڈا رکھوں گا۔ سونیا نے جاپانی زبان میں اسے کہا، ہاں جمی، تمہیں خاص طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آقا نے لڑنے کے دوران مسخرہ پن کرتے ہوئے تمہیں کئی بار تیش دلایا تھا اور تمہارے غصے اور جھنجھلاہٹ سے فائدہ اٹھایا تھا۔ ہاں، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، جو لوگ غصے کی حالت میں حاضر دماغ نہیں رہتے وہ میدان ہار جاتے ہیں۔ آپ کی بار میں آقا کے ہوش اڑا دوں گا۔ آقا نے سلومی سے کچھ کہا۔ سلومی نے جمی سے کہا، میرا آقا صحیح معنوں میں مرد ہے۔ یہ کہہ رہا ہے تم بری طرح زخمی ہو چکے ہو۔ یہ کبھی کسی زخمی سے نہیں لڑتا، تمہاری صحت یابی کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ جمی نے مسکرا کر سونیا سے کہا، دیکھا سونیا، ابھی میں آقا سے مقابلے کی بات کر رہا تھا، اگر یہ جاپانی زبان نہیں سمجھتا ہے تو اسے مقابلے والی بات کا جواب کیسے دے دیا؟
سونیا نے تائید کی۔ اپنی اصلیت کو دیر تک چھپائے رکھنا ممکن نہیں ہوتا، اسے خوش فہمی میں مبتلا رہنے دو۔ ایک بات کہوں، 1000 بات کہو، سر تسلیم خم رہے گا۔ آقا پر سے سٹین گنوں کا پہرا ہٹا دو، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ یقین کرو سونیا، یہ حرکتیں میری نہیں، سپر ماسٹر کی ہیں۔ سپر ماسٹر نہیں چاہتا کہ ریڈ پاور کا کوئی آدمی تمہارے پیچھے ہندوستان جائے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہوگا کہ میں نے تمہیں ہلاک کرنے کی بجائے تم سے دوستی کی ہے، اور اس دوستی کی آڑ میں تمہارے ساتھ رسونتی تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلح جوان ہندوستان پہنچنے سے پہلے آقا کو ختم کر دیں گے۔ ہاں، راستے کا پتھر ہٹایا ہی جاتا ہے۔ میری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ مردانہ وار آقا سے مقابلہ کروں۔ ہم میں سے موت کو جس طرف آنا ہوگا آ جائے گی، لیکن آقا کا فیصلہ معلوم ہو گیا ہے کہ ابھی یہ مجھ سے مقابلہ نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تنظیم کے لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ سونیا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں آقا ایسے دلیر شخص کو یوں بے بسی کی موت مرنے نہیں دوں گی۔ جیمی نے پریشان ہو کر کہا، تمہارا یہ فیصلہ میرے لیے مشکلات پیدا کر دے گا۔ تنظیم کے لوگ تمہارے خلاف قدم اٹھائیں گے تو میں خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکوں گا۔ میں یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ آقا میرا دشمن ہے۔ تمہاری خاطر مجھے بھی اس کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑے گا۔ سونیا سوچنے لگی، عجیب سچویشن ہے، جیمی اور آقا آپس میں دشمن ہیں۔ جیمی میرے دل میں جگہ بنا رہا ہے، اور آقا نے بھی میری خاطر جیمی سے مقابلہ کر کے مجھ پر ایک احسان کیا ہے۔ میں دونوں کی سلامتی چاہتی ہوں، اور دونوں کے لیے یہ چاہتی ہوں کہ یہ ہندوستان نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ وہ سلومی سے بولی، فی الحال بایونک مین بھی تمہارے آقا سے مقابلہ نہیں کرے گا۔ میں آقا کی قدر کرتی ہوں کہ جب بایونک مین میرے خلاف تھا تب آقا نے ہماری حفاظت کی تھی۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم میرے آقا کا احسان مان رہی ہو۔ سلومی، بظاہر آقا نے مجھ پر احسان کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آقا رسونتی کو حاصل کرنے کے لیے ہماری حفاظت کے لیے مجبور تھا۔ میں صرف اس لیے اس کی قدر کر رہی ہوں کہ میں اس کے برے وقت میں کام آؤں گی تو وہ بھی میری قدر کرے گا۔ جن کے پاس جرأت اور حوصلہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ظاہری احسان کا بدلہ چکاتے ہیں۔ سلومی نے چپتے لہجے میں کہا، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ سلومی، مجھے جلدی غصہ نہیں آتا، تو میں سمجھاتی ہوں کہ لہجہ درست کر کے باتیں کرو۔ میرے لیے نہ صحیح اپنے آقا کی سلامتی کے لیے مصلحت سے کام لو۔ کیا ان سٹین گنوں کے سامنے اس کی دلیری کام آئے گی؟ سلومی نے سنجیدگی سے سٹین گنوں کی جانب دیکھا، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ واقعی مسئلے سے کام لینا ہوگا۔ وہ بولی، سوری سونیا، ان لوگوں سے نجات حاصل کرنے کی کوئی تدبیر ہو تو بتاؤ۔ ایک ہی راستہ ہے، ہم ہندوستان نہ جائیں، آگے کراچی کی بندرگاہ آئے گی، ہم آقا کے ساتھ وہاں اپنا سفر ملتوی کر دیں گے۔ سلومی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آقا کو یہ بات سنائی، پھر آقا کا جواب سن کر خوشی سے بولی، آقا مجھ پر جان دیتا ہے، میں جہاں جاؤں گی یہ وہیں جائے گا۔ میں نے سلومی کے چور خیالات پڑھے۔ ان خیالات کے مطابق آقا موجودہ سچویشن کی نزاکت کو سمجھ رہا تھا۔ موت اٹل نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ سونیا اور سلومی کے ساتھ اپنا سفر ملتوی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جیمی نے پوچھا، سونیا، کیا پاکستانی بندرگاہ پر پہنچ کر میرا ساتھ چھوڑ دو گی؟ وہ مسکرا کر بولی، میں تمہارے جیسے دوست کو چھوڑ نہیں سکتی۔ تم سپر ماسٹر سے اپنی 2 باتیں منوا سکتے ہو، ایک تو یہ کہ زخم مندمل ہونے کے بعد تم آقا سے باقاعدہ مقابلہ کر کے اپنی شکست کا انتقام لوگے، اس وقت تک آقا کو جانی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم سونیا کے ساتھ پاکستان جاؤ گے۔ اس مقصد کے لیے یہ بات بنا سکتے ہو کہ سونیا کا اچانک ہی کراچی میں ٹھہر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ رسونتی نے وہیں سونیا سے ملنے کا پروگرام بنایا ہو۔ جیمی نے کہا، سپر ماسٹر اچھی طرح جانتا ہے کہ رسونتی اپنے عزیزوں کی مدد کے لیے ہندوستان جائے گی۔ مجھ سے یہی کہا جائے گا کہ میں تمہیں پاکستان جانے دوں اور خود ہندوستان چلا جاؤں۔ تم سپر ماسٹر کو اپنی باتوں سے قائل کرنے کی کوشش تو کرو، جب وہ نہیں مانے گا تو کوئی دوسرا راستہ نکالا جائے گا۔ جیمی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، میں ابھی تنہائی میں جا کر اس سے رابطہ قائم کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ وہ مان جائے۔ وہ وہاں سے جانے لگا۔ ڈائننگ ہال میں بیٹھنے والے مسافر اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بہت پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے اور اب باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آقا سبحانی کو سٹین گنوں کی زد میں دے کر سمجھ لیا تھا کہ وہاں زبردست ہنگامہ شروع ہونے والا ہے۔ سونی نے سلومی سے کہا، دوسرے مسافر ناحق پریشان ہو رہے ہیں، تم آقا کے ساتھ کیبن میں چلی جاؤ تو بہتر ہوگا۔ وہ بولی، ہم یہاں کھانے کے لیے آئے تھے، کوئی بات نہیں، کھانا کیبن میں منگوا لیں گے۔ اس نے شاید آقا کو سمجھایا تھا کہ ان کی وجہ سے دوسرے مسافر پریشان ہو رہے ہیں۔ سونی نے مسلح جوانوں سے بھی یہی کہا، بات معقول تھی۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی مسافر 2-2 4-4 کی ٹولی میں اپنی اپنی میز پر آ گئے۔ کچھ عورتیں سونیا سے پوچھنے لگی، کیا دونوں شہزوروں کے درمیان سمجھوتا ہو رہا ہے یا اب جھگڑا بڑھنے والا ہے؟ کیا یہ سٹین گن والے آقا سبحانی کو مار ڈالیں گے؟ یہ ظلم ہے، آقا کو زندہ رہنا چاہیے، وہ زندہ رہے گا نا؟ سونیا سے طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے۔
اس نے اندازہ لگایا کہ مرد عورتیں سب ہی آقا سبحانی کی سلامتی چاہتے اور بائیونک مین کو ظالم سمجھتے ہیں۔ جمی نے ابتدا میں کچھ ایسی حرکتیں کی تھی کہ اس کے خلاف لوگوں کی نفرت یقینی تھی۔ سونیا نے اپنے طور پر انہیں سمجھایا، خواتین و حضرات، بائیونک مین کا مزاج اب بدل گیا ہے۔ پہلے وہ میرے بھی خلاف تھا مگر مجھ سے دوستی ہو گئی اور اب میں آقا سبحانی سے اس کی دوستی کرانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں۔ سب ہی خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ سونیا کی یہ باتیں اس حقیقت کی غماز تھیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں جمی کا وقار بلند کرنا چاہتی تھی۔ ادھر میں پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں جمی کو لوگوں کی نفرتوں سے یوں بچا رہی ہوں جیسے وہ میرا اپنا ہو۔ کیا میں دل و جان سے اسے چاہنے لگی ہوں؟ ہاں، اس کی سوچ نے کہا، جمی کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں اس کے پیار کا جواب پیار سے دیتی رہوں گی۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، کیا میں اس کی آغوش میں چلی جاؤں گی؟ کیا اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دوں گی؟ وہ سر کو جھٹک کر سوچنے لگی، یہ میں کیسی واہیات باتیں سوچ رہی ہوں؟ میں ایسے کمزور دماغ کی عورت نہیں ہوں کہ جمی کو ناقابل برداشت آزمائشوں سے گزارے بغیر اس کی جھولی میں گر جاؤں۔ جمی نے ابھی تک صرف میرا ریکارڈ پڑھا ہے، مجھے پڑھتا رہے گا تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے، پھر وہ خود ہی فیصلہ کرے گا کہ میں اس کے لیے سستی پڑوں گی یا مہنگی۔ میں نے ذرا اطمینان کی سانس لی، یہ بات دل سے نکل گئی کہ وہ ابھی جمی کے ہاتھوں میلی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی وقت میری خیال ہونے کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں جس کیبن میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں مونا اپنے حسن و شباب کی حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ریل گاڑی تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ میں پلک چبکتے ہی بحری جہاز کا سفر چھوڑ کر ریل کا سفر شروع کر چکا تھا۔ وہ بولی، سوری تم خیال خوانی میں مصروف تھے، میں نے مداخلت کی، کہو تو چلی جاؤں؟ نہیں مونا، آؤ بیٹھو، فی الحال میری کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں اسے نظر بھر کر دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر وہ قدرت کا ایسا حسین شاہکار تھی کہ نگاہیں خود بخود اسے دیکھنے کے لیے مچلتی تھیں۔ وہ انگور کے دانوں کی طرح رس بھری تھی، ایک دم سے دل میں بھر جاتی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ وہ انگور کی طرح حلال تھی مگر اس انگور کی شراب حرام ہو جاتی تھی۔ وہ سامنے والی برتھ پر بیٹھ کے اس کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے میں بلا کی نزاکت اور نسائیت تھی۔ میں برداشت کر رہا تھا مگر چپکے لٹ رہا تھا۔ اگر فریاد کی جائے کہ یہ رس بھریاں کس طرح خاموشی سے لوٹ لیتی ہیں تو تہذیب اس لوٹ مار کو تسلیم نہیں کرے گی، اور جب میں لوٹنے پر آتا ہوں تو فوراً ہی لٹیرا کہلانے لگتا ہوں۔ مونا نے مجھے بڑے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر وہ سر جھکا کر بولی، میں بہت پریشان ہوں۔ ہاں، تمہاری سوچ بتا رہی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو۔ اب تم سنجیدگی سے کسی کو جیون ساتھی بنا کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہو مگر ڈر یہ ہے کہ سپر ماسٹر تمہیں آزاد نہیں چھوڑے گا۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں اس سلسلے میں سپر ماسٹر سے بات کروں۔ تمہیں خود ہی اس سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا سپر ماسٹر کے پاس ایسا کوئی ٹیلیپیتھی جاننے والا ہے جو چپ چاپ تمہارے دماغ میں موجود رہتا ہے، وہ ہماری باتیں سنتا رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت بھی وہ سن رہا ہوگا۔ سپر ماسٹر ہمارے ایک ایک پل کی باتوں اور حرکتوں سے واقف رہتا ہے۔ مونا نے خاصے سر کو تھام کر برت کی پست سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کون ہے میرے دماغ میں؟ میرے دماغ میں چھپ کر رہنے والے میں تم سے مخاطب ہوں۔ پلیز مجھ پر مہربانی کرو۔ سپر ماسٹر سے سفارش کرو کہ وہ مجھے سیدھی سادی زندگی گزارنے کی اجازت دے دے۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ناممکن۔ تم ایک طرف خود کو سپر ماسٹر کی وفادار ثابت کرتی نہیں اور دوسری طرف مجھ سے دوستی نبھاتی رہی ہو۔ سپر ماسٹر ایک عرصے سے تمہاری دوہری چال کو سمجھ رہا ہے۔ وہ کبھی یقین نہیں کرے گا کہ تم تنظیم سے الگ ہو کر غیر جانبدار رہو گی۔ وہ یہی سمجھے گا کہ تم میرے ساتھ رہ کر اس کے خلاف تحریبی کارروائیاں کرو گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ تمہاری دوستی نے مجھے بڑے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تم ایک ایسا لقمہ ہو جس کی لذت کو میں سمجھتی ہوں مگر نگل نہیں سکتی، اس لقمے کے زہریلے اثر کو سمجھتی ہوں مگر اگل نہیں سکتی۔ خدا کے لیے مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں تمہاری سوچ بھی نہ پہنچ سکتی ہو۔ میں تم سے اور تمہاری سوچ کی حدود سے دور، بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ بڑے کرب سے بول رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں جیسے میں مجرم تھا، نہ لوٹتے ہوئے اسے لوٹ رہا تھا، اور وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، میری زندگی میں عجیب و غریب موڑ آتے ہیں۔ میں نے سونیا سے ٹوٹ کر محبت کی مگر اسے بیوی بنانے اور بچوں کا باپ بننے سے انکار کیا۔ دوسرے موڑ پر دو بدن نے مجھے بچوں کا باپ بنا دیا۔ اس موڑ پر سونیا مجھ سے بچھڑنے لگی اور ایک موڑ پر مونا کھڑی ہوئی تھی۔ میں حسن و شباب کے اس حسین شاہکار کو بھی بیوی بنا کر پناہ نہیں دے سکتا تھا اور اس پیار کا مجرم بن رہا تھا جو وہ مجھ سے کر رہی تھی، کیونکہ وہ پیار کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں نے تھک ہار کر کہا، تم بینکاک پہنچنے کے بعد مجھ سے جدا ہو جاؤ، پھر کہیں بھی چلی جاؤ، میں یقین دلاتا ہوں کہ جہاں جاؤ گی وہاں میری سوچ نہیں پہنچے گی۔ جب سپر ماسٹر کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا تمہارا رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور تم اپنے شوہر کے ساتھ سیدھی سادی زندگی گزار رہی ہو تو وہ بھی تمہیں نظر انداز کر دے گا۔ میں سر جھکائے کہہ رہا تھا،
اور سمجھ رہا تھا کہ اس کا دل ڈوب رہا ہے، کیونکہ وہ اب تک یہی توقع کر رہی تھی کہ میں اس کی محبت کی انتہا اور ذہنی کرب کو اچھی طرح سمجھنے اور متاثر ہونے کے بعد اسے شادی کر لوں گا۔ اس کے برعکس میں اس کے کسی ندیدہ شوہر کی بات کر رہا تھا۔ وہ شکستہ دلی سے سوچ رہی تھی، یہ آدمی نہیں پتھر ہے، ایسا پتھر جسے ٹھوکر مارنا چاہو تو اپنے ہی پاؤں ٹوٹ جائیں۔ میں اس کے لیے کیوں ٹوٹ رہی ہوں؟ یہ کیا ستم ہے کہ میری جوانی مجھ کو ہی جلا رہی ہے اور اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اچانک ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولی، اب میں اپنے آپ کو تباہ کر لوں گی اور میری تباہی کے ذمہ دار تم ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ میں نے پوچھا، تم جان بوجھ کر خود کو تباہ کرو گی تو میں ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں؟ دروازے سے پلٹ کر بولی، میں جانتی ہوں کہ کسی سے شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ میں سپر ماسٹر کے لیے کام کرتی رہوں گی، جرائم کے ماحول میں رہوں گی۔ جو لوگ بھی میری عزت سے کھیلنے آئیں گے، ایسے وقت میں آنکھیں بند کر کے تمہارا تصور کروں گی اور تمہارے نام سے تباہ ہوتی رہوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ میں کھلے ہوئے دروازے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہ گیا۔ اچھی زبردستی تھی۔ میں ساری عمر اسے تحفظ نہیں دے سکتا تھا، اسے ایک گھریلو ماحول نہیں دے سکتا تھا، اس لیے وہ بدستور جرائم کے ماحول میں رہ کر میرے نام سے اپنی عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتی تھی۔ عجیب دھمکی تھی۔ میرے ضمیر نے کہا، فرہاد، اس حقیقت سے نظریں نہ چراؤ کہ سپر ماسٹر اسے اعلیٰ کار بنائے رکھنے کے لیے حسین چڑیا سمجھتا ہے اور ہمیشہ اس کے پر کاٹ کر گندے ماحول میں رکھے گا۔ تمہارے سوا کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تم سے مایوس ہو کر وہ صرف تباہی کے راستے پر ہی چل سکتی ہے۔ میں نے جواباً سوچا، میں کیا کروں؟ دنیا میں کتنی ہی حسین اور پرشباب لڑکیاں بے یار و مددگار ہیں، کیا میں سب کا ٹھیکیدار بن جاؤں؟ میرے دل نے ضد کی۔ مونا جیسا لاجواب حسن، بے مثال شباب، ایسے طوفانی جذبے اور ایسی تڑپنے والی وفائیں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی۔ میں نے دل کو سمجھایا، حسن و وفا کی قدر کرنے کے لیے سونیا اور رومانہ کافی ہیں۔ یہ مقام میں کسی اور کو دینا نہیں چاہتا۔ دینا چاہوں گا تو وفا کرنے والی حسیناؤں کی ایک فوج تیار ہو جائے گی۔ میں ذہن کو جھڑک کر وہاں سے اٹھ گیا۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچو تو سوچو کی یلغار شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے کیبن سے نکل کر بینی کے کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ شرلک نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھتے ہی کہا، اچھا اب تمہیں ہماری یاد آئی ہے؟ میں اندر آ گیا۔ بینی مجھے دیکھ کر مسکرائی، بھائی 11 بج رہے ہیں، آپ نے تو ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ایک بازو میں اسے سمیٹ لیا، پھر اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، میری گڑیا میرے کھانے پینے کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا میں بے غرض اور بے لوث رشتہ صرف ماں اور بہن کا ہوتا ہے۔ بینی نے کہا، آپ تعریفیں کر کے مجھے نہ بہلائیں، یہ بتائیں کہ آپ خود اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، یہ خیال خوانی فرصت ہی نہیں دیتی۔ تم کل سے دیکھ رہی ہو، تم سے باتیں کرنے کی فرصت بھی کم ہی ملتی رہی۔ شرلک نے کہا، اب بھی باتیں کرتے رہو گے تو کھانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ چلو بوفے کار میں چلتے ہیں۔ وہ مونا کہاں ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے معلوم کیا۔ شرلک نے جلدی سے کہا، ارے پھر خیال خوانی شروع کر دی۔ بھائی ہم مونا کو نہیں پوچھ رہے ہیں، واپس آ جاؤ۔ میں نے آنکھ کھول کر مسکراتے ہوئے کہا، مونا اس کیبن میں چلی گئی ہے جو اس کے اپنے نام سے ریزرو ہے۔ ہم کیبن سے باہر آئے، اسے لاک کیا، پھر کوریڈور سے گزرتے ہوئے بینی نے کہا، ہاں اس نے روزی کا میک اپ اتار دیا ہے، شاید اس لیے اپنے کیبن میں چلی گئی ہے۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا، ہاں یہی بات ہے۔ شرلک ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے بولا، مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، تم دونوں کی آپس میں دال نہیں گلی ہوگی اس لیے چلی گئی۔ بینی کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ بولی، یہ دال گلنا کیا ہوتا ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ تمہارے بھائی نے کوئی شرارت کی ہوگی، وہ بھاگ گئی۔ وہ بولی، یو شٹ اپ، ایسی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم برا کیوں مانتی ہو شرلک، اسے مذاق کرنے دو۔ ہم بوفے کار میں پہنچ کر ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ شرلک میرے لیے ناشتہ طلب کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ناشتہ نہیں، میں پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ تم دیکھ رہے ہو میرے کھانے پینے اور سونے جاگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد میرے حالات مجھے دوپہر کا کھانا کھانے کا موقع دیں گے یا نہیں۔ شرلک میرے لیے کھانے کا اور اپنے اور بینی کے لیے ہلکے ناشتے کا آرڈر دینے لگا۔ بینی نے پوچھا، خیال خوانی کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے، آخر یہ کبھی ختم ہوگا بھی یا نہیں؟ جب تک دوستی اور محبت کے رشتے سلامت ہیں، دشمنوں کی نفرتیں اور عداوتیں جاری ہیں، خیال خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں ہزاروں میل دور جانے والی محبتوں کو بھلا نہیں سکتا۔ اب کس کا خیال پڑنا ہے؟ شرلک نے کہا، اب تمہارا خیال پڑا جائے گا، تم اپنے دل کی بہت سی باتیں مجھ سے چھپاتی ہو۔ فرہاد پلیز ذرا بینی کے خیالات جلدی سے پڑھو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میری بہن کا چہرہ اس کے دل کی طرح صاف ہے، یہ کوئی بات دل میں نہیں رکھتی، منہ پر صاف کہہ دیتی ہے۔ بینی شرلک کو ٹھینگا دکھا کر بولی، سن لیا نا، اب تو تسلی ہو گئی؟ وہ ڈھٹائی سے بولا، جی نہیں، بھائی تو اپنی بہن کی بڑائی ضرور کرے گا، میں کسی دوسرے ٹیلیپیتھی جاننے والے سے رجوع کروں گا۔ خیال خوانی والے بازار میں بہت مل جاتے ہیں۔ اس کی بات پر ہم سب دل کھول کر ہنسنے لگے۔
عام لوگوں کے لیے یہ ہنسنے ہنسانے کی بات شاید نہ ہو، لیکن مجھے ایسے پرخلوص رشتوں کا ماحول کبھی کبھی ملتا ہے۔ ایسے سیدھے سادے مذاق پر بھی دل کھول کر ہنسنے لگتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ میں چند لمحوں کے لیے رومانا کے پاس پہنچا۔ وہ نیپال کے شہر کھٹمنڈو پہنچ گئی تھی۔ میں اس سے یہ وعدہ کر کے واپس آ گیا کہ جلد ہی پھر دماغی رابطہ قائم کروں گا۔ کھانے کے دوران ہماری میز کے پاس وہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تانیہ کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ پھر یاد دلاؤں کہ پچھلی رات جب میں بوفے کار کی طرف آنے کے لیے کیبنوں کے درمیان راہداری سے گزر رہا تھا تو ایک کیبن کے دروازے کے پیچھے سے کچھ ایسی آوازیں سنائی دی تھی جیسے دو افراد وہاں جدوجہد میں مصروف ہوں۔ میں نے اس دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلنے میں دیر لگی کیونکہ اندر گڑبڑ جاری تھی۔ ایک قداور اور پہاڑ جیسے ڈیل ڈول والے بدماش نے ایک بوڑھی عورت کو بے ہوش کر کے ایک برتھ پر سلا دیا تھا۔ دوسری برتھ پر 10-12 برس کا ایک لڑکا گہری نیند سو رہا تھا، اور یہ 16 یا 17 برس کی کمسن لڑکی تانیہ، جو اس وقت ہماری میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، پچھلی رات اس بدماش نے اسے ٹوائلٹ میں بند کر دیا تھا۔ تانیہ میں چند خوبیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جوان تھی مگر بچی لگتی تھی۔ کسی بھی اجنبی کو دیکھ کر سہم جاتی تھی اور اس کا سہما ہوا حسن بڑا ہی پیارا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر صبر سے یہی سوچا جا سکتا تھا کہ یہی لڑکی بتائے گی جوانی میں جوانوں کو جوان ہو کر۔ بہرحال میں نے پچھلی رات اسے دماغ سے نکال دیا تھا۔ ان ماں بیٹی کو اس بدماش سے نجات دلائی تھی، پھر ان کے پاس پلٹ کر نہیں گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جتنے تعلقات بڑھاؤ اتنی خیال خانی کی الجھنیں بڑھتی جاتی ہیں۔ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب دوستی اور دشمنی کے دائرے محدود کرتا جاؤں گا۔ تانیہ نے مجھ سے کہا، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کا شکریہ کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ وہاں میری ممی بیٹھی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس نے ایک میز کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ادھر دیکھا۔ بوڑھی خاتون مجھے دیکھ کر ممتا بھرے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا 12 برس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جواباً مسکرا کر احتراماً ذرا سر کو جھکایا، پھر تانیہ سے کہا، اپنی ممی سے کہو میں کھانے کے بعد ملاقات کروں گا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ میں نے سر جھکا لیا، اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، خواہ مخواہ یہ نظریں اس کی چال پر شاعری کرنے لگتی۔ بینی نے پوچھا، یہ کون تھی؟ میں نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، خیال خانی کی نئی مصیبت۔ میں بینی اور شرلک کو پچھلی رات کا واقعہ سنانے لگا، پھر آخر میں بولا، اگر میں ان ماں بیٹی سے میل جول رکھوں گا تو میرا تجربہ سمجھاتا ہے کہ خیال خانی کی مصروفیات اور بڑھ جائیں گی۔ بھائی آپ ان سے ملاقات نہ کریں، میں وہاں جا کر خاتون کو سمجھا دیتی ہوں کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں۔ بینی میری مصروفیات کے باعث پہلے ہی فکر مند تھی۔ میرا جواب سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر بوڑھی خاتون کے پاس چلی گئیں۔ میں نے سوچا، ٹھیک ہے، اس طرح میں مغرور سمجھا جاؤں گا مگر نئی مصیبتوں سے نجات ملتی رہے گی۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلنے لگا۔ بینی اس خاتون کے پورے خاندان کے ساتھ آ رہی تھی، لیکن قریب پہنچ کر خاتون مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر اپنے بچوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور بوفے کار سے باہر چلی گئی۔ بینی نے میرے پاس بیٹھ کر اپنی پیالی میں کافی انڈیلتے ہوئے کہا، بھائی مصیبت اسی کو کہتے ہیں جو پیچھا نہ چھوڑے۔ وہ خاتون بڑی التجا کر رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں کہ صرف 15 منٹ کے لیے ہم ان کے کیبن میں آئیں۔ مگر کیوں؟ تم نے پوچھا نہیں؟ پوچھا تھا، وہ ہمیں چونکا دینے والی باتیں بتانا چاہتی ہیں۔ میں نے ایک سرد آہ بھری، میری زندگی بھی کیا ہے۔ جتنے لوگ ملتے ہیں اپنے چونکا دینے والے حالات کے ساتھ ملتے ہیں۔ شرلک نے کہا، ابھی تو ہم کافی پی رہے ہیں، اس بڑھیا کے پاس جانے سے پہلے تم یہیں بیٹھ کر معلوم کر لو کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ واقعی تجسس تھا کہ وہ خاتون ہمیں کس طرح چونکانا چاہتی ہیں۔ میں سر جھکا کر تانیہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ ماں بیٹی باتیں کرتی ہوئی اپنے کیبن میں داخل ہو رہی تھی۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا، خاتون کے خیالات کو بھی کریدتا رہا، پھر سر اٹھا کر شرلک کو دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے بینی کو دیکھتے ہوئے کہا، اس خاتون کے ساتھ وہ ہو چکا ہے جو آج بینی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی پہیلیاں نہ بجھواؤ، صاف کہو۔ میں نے کہا، شرلک تمہاری منگیتر جولیا ہے۔ تمہارے آجہانی ڈیڈی کی وصیت کے مطابق تم جولیا سے شادی کرو گے تو تمہیں باپ کی ساری جائیداد ملے گی، ورنہ اس جائیداد کا تھوڑا سا حصہ ملے گا۔ تم جولیا کو اور اس کے خاندان والوں کو ٹرخا رہے ہو۔ ان سے چھپ کر تم نے بینی سے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مگر تم ہماری بات کیوں لے بیٹھے؟ بات اس خاتون کی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، اس خاتون کا قصہ بھی بینی کی طرح ہے۔ آج سے 17 برس پہلے ایک سرمایہ دار نے اس خاتون سے چھپ کر شادی کی تھی۔ اس سرمایہ دار سے اس کے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی، جنہیں ہم ابھی دیکھ چکے ہیں۔ بینی نے چپتی ہوئی سوالیہ نظروں سے شرلک کو دیکھا، اس لیے دیکھا کہ اس چوری چھپے والی شادی کے بعد شرلک بچے چاہتا تھا۔ بینی بضد تھی کہ جب تک شادی کا اعلان نہ ہوگا بچے پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے پوچھا، کیا اس سرمایہ دار نے اس شادی کا اعلان بعد میں نہیں کیا؟ نہیں،
اس سرمایہ دار کے ہاں صرف اپنی برادری میں شادی کی جاتی ہے، اگر وہ شادی کا اعلان کرتا تو اپنے باپ کی دولت اور جائیداد سے محروم ہو جاتا۔ شرلک نے کہا، اوہ، اس بوڑھی کی داستان بالکل ہمارے جیسی ہے۔ میں نے کہا، تمہارے جیسی نہیں بلکہ تمہارے ہی خاندان کی یہ داستان ہے۔ وہ بوڑھی خاتون تمہاری ماں ہے۔ کیا؟ شرلک کے ہاتھ سے پیالی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ بینی نے بھی حیرانی سے پوچھا، بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بہن، میں درست کہہ رہا ہوں۔ شرلک کے ڈیڈی نے پہلے اپنے خاندان میں شادی کی، وہاں یہ شرلک پیدا ہوا۔ پھر 17 برس پہلے اس کے ڈیڈی نے پیرس میں اس خاتون سے شادی کی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے ماہ وہاں جاتے تھے، 2 ہفتے خاتون کے پاس قیام کرتے تھے، اپنی مجبوری بیان کرتے تھے۔ اگر خاتون نے اعلانیہ اپنے زواجی حقوق مانگے تو وہ اپنے والد کی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے۔ شرلک الجھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میرے ڈیڈی نے اس سے شادی کی تھی؟ تمہارے ڈیڈی نے تمہاری والدہ اور تمہاری تصویریں خاتون کو دی تھی۔ ابھی یہاں تمہیں میرے ساتھ بیٹھے دیکھ کر انہوں نے تمہیں پہچان لیا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی اپنے بچوں تانیہ اور ماسٹر رومی کو تمہارے بارے میں بتا رہی ہیں۔ شرلک نے سر کو جھکا لیا۔ ہمارے درمیان ایک دم سے خاموشی چھا گئی، صرف تیز رفتار ٹرین کی کھٹا کھٹ کانوں میں بج رہی تھی۔ پھر بینی نے سر داہ بھر کر کہا، شرلک، تم نے اپنے ڈیڈی کی داستان میرے ساتھ دہرائی۔ اس خاتون کو دیکھ کر مجھے اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا، بینی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بولی، بے شک بہن اپنے بھائی پر ناز کرتی ہے، مگر بھائی، اگر آپ نے شرلک کو میرے ازدواجی حقوق کے لیے مجبور کیا تو یہ زبردستی ہوگی، محبت نہیں ہوگی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو مرد دل سے اپنی عورت کو دیتا ہے۔ محبت مانگنے والی عورتیں بھائی اور باپ کی امداد حاصل کرتی ہیں، محبت چھیننے والی عورتیں بازاروں میں بیٹھتی ہیں۔ میرا کیا مقام ہے شرلک؟ شرلک نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم جذباتی ہو رہی ہو، ورنہ تم خود دیکھ رہی ہو کہ میں اب تک سچائی کے ساتھ نبھاتا آ رہا ہوں۔ تمہارے ڈیڈی بھی اس خاتون کا ساتھ نبھاتے آ رہے تھے۔ میں بھی اس خاتون کی طرح یہ نہیں چاہتی کہ تم باپ کی جائیداد سے محروم ہو جاؤ۔ میں اور وہ خاتون ایک ہی کشتی پر سوار ہیں۔ اس نے شوہر کے انصاف کا انتظار کرتے کرتے شوہر کو ہی کھو دیا۔ بتاؤ میرے انتظار کی حد کیا ہے؟ بینی، مجھے شرمندہ نہ کرو، میری مجبوریوں کو بھی سمجھو، مگر یہ مجبوریاں ختم ہونے والی ہیں۔ فرحاد ہمارے ساتھ ہے، جیت تمہاری ہوگی بینی۔ میں نے کہا، شرلک، صرف بینی کی جیت نہیں، اس خاتون کو اور ان بچوں کو بھی ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی اپنی ماں سے ملوں گا، میں نے بوفے کار سے نکلتے ہوئے کہا۔ کہیں جاتے ہی ممی نہ کہہ دینا، تمہیں تو خیال وانی کے ذریعے معلوم ہوا ہے، وہاں جب تک بات نہ کھلے انجان بنے رہنا۔ ہم تینوں باتیں کرتے ہوئے تنگ راہداری سے آگے پیچھے گزرتے ہوئے اس کیبن کے سامنے پہنچ گئے۔ دستک دیتے ہی دروازہ کھل گیا۔ بوڑھی خاتون نے مجھے دیکھتے ہی خوش ہو کر کہا، بیٹا، میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود آئے ہو۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ ہم سب اندر آ کر بیٹھ گئے۔ بینی ایک برتھ پر تانیہ اور اس خاتون کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اور شرلک ماسٹر رومی کے ساتھ دوسری برتھ پر تھے۔ خاتون نے کہا، کل رات تم نے ہم تینوں کی جانیں بچا کر جو احسان کیا ہے، اس کا میں کبھی بھی بدلہ نہیں دے سکوں گی۔ میں نے کہا، آپ ہمیں کچھ چونکا دینے والی باتیں بتانا چاہتی ہیں؟ ہاں بیٹا، اگرچہ مجھے سوتیلے رشتوں کے سامنے یہ باتیں نہیں کہنا چاہیے، ڈر ہے کہ پھر ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی، مگر تمہاری دلیری اور شرافت پر بھروسہ کرتے ہوئے بول رہی ہوں۔ پہلے تو مجھے اس بات پر حیرانی ہے کہ کل رات تم اس بدماش کو پکڑ کر لے گئے پھر واپس نہیں آئے۔ تانیہ سہمی ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہاں واپس آنا مناسب نہ سمجھا۔ خاتون نے کہا، پھر بھی تمہیں تجسس تو ہونا چاہیے کہ وہ بدماش ہمارا دشمن کیوں بن گیا تھا۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں تجسس تو ہے، اب آپ بتا دیں۔ بیٹے، 17 برس پہلے بینکاک کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار پیرس آیا تھا، وہاں اس نے مجھ سے شادی کی۔ وہ کردار کے لحاظ سے شریف اور سچا تھا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ برادری کے باہر کسی سے شادی نہیں کر سکتا، مگر اس نے وعدہ کیا کہ کوئی مناسب موقع دیکھ کر ہماری شادی کا اعلان کر دے گا۔ اس انتظار میں تقریباً 16 برس گزر گئے۔ شادی کے اعلان سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا، آپ نے محبت اور شوہر پرستی میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں، میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ خوش ہو کر بولی، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ میں بینکاک پہنچ کر اپنے بچوں کے جائز حقوق چاہتی ہوں، مجھے دولت کی ہوس نہیں ہے۔ تانیہ کے باپ نے اپنی زندگی میں میرے لیے ایک بہت بڑے بزنس سینٹر میں 6 منزلہ جنرل سٹور کھولا تھا۔ اس سٹور سے مجھے سالانہ 70-80 لاکھ ڈالر ملتے ہیں۔ میرے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے، مگر میں اپنے بچوں کے لیے شرلک خاندان کا نام و برتری چاہتی ہوں۔ شرلک نے چونکنے کی ایکٹنگ کی، یہ تو میرا خاندان ہے۔ خاتون نے سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے شرلک کے ڈیڈی کی ایک تصویر پیش کی۔
ہاں بیٹے، میں اسی خاندان کی بہو ہوں۔ تمہارے ڈیڈی میرے شوہر تھے۔ شرلک نے پوچھا، آپ کے پاس اپنے بیان کی سچائی کا کوئی اور ٹھوس ثبوت ہے؟ ایک نہیں، کئی ثبوت ہے۔ میرے پاس نکاح نامہ ہے، کاروباری دستاویزات ہیں جو میرے نام سے ہیں، مگر ان پر تمہارے ڈیڈی کے دستخط ہیں اور ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بہت سے خطوط بھی ہیں۔ میں نے ابھی بوفے کار میں تمہیں تمہاری تصویر سے پہچانا ہے۔ یہ دیکھو تمہاری تصویر۔ شرلک نے اپنی تصویر لے کر دیکھی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر خاتون کے سامنے پہنچ کر کہا، میں آپ کو اپنی ماں تسلیم کرتا ہوں۔ کیا آپ مجھے بیٹا کہیں گی؟ بے شک کہوں گی، مگر تمہاری زبان میں سچائی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کل رات تم اس بدماش کو یہاں نہ بھیجتے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ حیرانی سے بولا، میں تو اب سے پہلے آپ کو جانتا تک نہیں تھا۔ بینی نے تائید کی، ممی میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کم سے کم میرا یقین کریں، میں آپ کی بہو ہوں۔ بہو؟ خاتون ایک دم سے گھبرا کر ذرا پیچھے ہٹ کر بولی، تم جولیا ہو؟ نہیں، میرا نام بینی ہے۔ شرلک نے اپنی برادری سے باہر چھپ کر مجھ سے شادی کی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی ایک جیسی ہے۔ خاتون بے یقینی سے بینی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ممی، یہ بینی میری منہ بولی بہن ہے اور اس کے سوا دنیا میں میرا کوئی عزیز نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ شرلک اور بینی محبت کرنے والا دل رکھتے ہیں۔ یہ اب سے پہلے آپ کو نہیں جانتے تھے۔ یقیناً انجانے دشمن آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ خاتون نے کہا، بیٹا تم شرلک جونیئر سے پوچھو، کیا اس نے جولیا کے باپ کو میرے پاس پیرس نہیں بھیجا تھا؟ کیا دھمکی نہیں دی تھی کہ اگر میں اس کے باپ کو بدنام کرنے کے لیے بینکاک آ کر نکاح نامہ دکھاؤں گی اور بچوں کے خاندانی حقوق مانگوں گی تو ہمیں بینکاک پہنچنے سے پہلے قتل کر دیا جائے گا؟ میں نے کہا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ شرلک پر بے بنیاد الزام ہے۔ آپ میری بات اس طرح سمجھ سکتی ہیں کہ شرلک کے تعلقات جولیا اور اس کے باپ سے بہتر ہوتے تو بینی سے شادی نہ کرتا۔ جولیا کے گھر والوں سے تو اس کی دشمنی ہے۔ خاتون کی بدگمانی کسی قدر کم ہوئی۔ وہ کبھی شرلک اور کبھی بینی کو دیکھ کر سوچنے لگی، پتہ نہیں یہ واقعی بینی ہے یا جولیا۔ میں نے جولیا کو دیکھا نہیں ہے، میں نے اس کی سوچ میں کہا، مگر مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ جولیا انگریز ہے، شرلک کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مگر یہ بینی شکل و صورت سے تھائی لینڈ کی مقامی لڑکی لگتی ہے۔ خاتون ذرا اور قائل ہو گئی۔ میں نے کہا، ممی، اگر میری بہن اور شرلک آپ کے دشمن ہوتے تو کل رات میں اس قاتل سے آپ لوگوں کو نہ بچاتا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری بہن جس دولت اور جائیداد کی مالکہ بننے والی ہے اس کا کوئی حصے دار نہ رہے۔ وہ اپنی پیشانی کو سہلاتی ہوئی بولی، میں ایسے حالات سے گزر رہی ہوں کہ اچھی طرح سوچے سمجھے بغیر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، بے شک آپ کی پریشانی اور بے اعتمادی بجا ہے۔ جب تک آپ کو ہم پر مکمل اعتماد نہیں ہوگا ہم آپ سے دور رہیں گے۔ یہی تو بات ہے بیٹا، کل رات کے بعد میں تم پر اتنا بھروسہ کرنے لگی ہوں کہ اب تمہارے سوا کوئی میرا اپنا نظر نہیں آتا۔ میں نے اس لیے یہاں بلایا ہے کہ تم ابھی اسی لمحہ ہم ماں بچوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر دو۔ ہم دشمنوں کے خوف سے سہم کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ ہم چپ چاپ مر جائیں گے، ہمیں مار ڈالو۔ تانیہ ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماسٹر رومی دلیر تھا، وہ تیور بدل کر بولا، مائی بردر شرلک، یہ دلیری نہیں ہوگی، مجھے بھی ایک پستول دو، پھر دیکھو کون کس کو مارتا ہے۔ شرلک مسکرانے لگا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، شاباش بیٹے، تم سچ مچ دلیر ہو، مگر دو بھائیوں کے درمیان پستول نہیں پیار ہونا چاہیے۔ شرلک نے دونوں بازو پھیلا کر کہا، میرے منع بھائی، اگر اتنے ہی دلیر ہو تو بے دھڑک میرے بازوؤں میں آ جاؤ۔ ماسٹر رومی بے باکی سے تن کر کھڑا ہوا۔ شرلک ہنستے ہوئے اسے بازو میں اٹھا کر چومنے لگا۔ خاتون کے چہرے سے اطمینان بھری مسکراہٹ کا اظہار ہوا۔ بینی نے ان سے کہا، ممی، ہم نے بھی اپنا ایک اہم راز آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ بینکاک پہنچ کر کسی کو یہ بتائیں گی کہ شرلک نے مجھ سے شادی کی ہے تو شرلک جائیداد سے محروم ہو جائیں گے۔ خاتون نے بینی کی پیشانی کو چوم کر گلے لگا لیا۔ تم میری بہو ہو اور تم سے پہلے میں تمہارا دکھ اٹھا چکی ہوں، اطمینان رکھو، ہماری زبان خاموش رہے گی۔ ماسٹر رومی شرلک کے بازوؤں میں تھا، بینی خاتون کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اچانک ہی تانیہ آگے بڑھ کر مجھ سے لگ گئی۔ اگر وہ میرے قد تک پہنچ سکتی تو گلے لگ جاتی، اور اس طرح لگنے میں محض اپنائیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ ایک دم سے چپک کر بولی، تم بہت اچھے ہو، کل اس دشمن سے ہمیں بچایا، آج جنہیں دشمن سمجھ رہے تھے انہیں ہمارا اپنا بنا دیا۔ کاش وہ مجھ سے یوں نہ چپک جاتی۔ دراصل اسی وقت پتہ چلا کہ وہ بچی نہیں ہے، یعنی ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنی جوانی کو بدن کی تجوری میں چھپا کر رکھتی ہیں، اوپر سے ڈھیلے لباس کا غلاف چڑھائے رکھتی ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی جوانی کا تغذیہ کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ توبہ ہے، پھول خود ہی سانسوں میں آ کر مہکے تو کون اس کا تغذیہ کرے۔
میں خواہ ایسا نہیں کرتا، یہ گل مجھے گلچی بنا دیتے ہیں۔ اچانک ہی یاد آیا کہ تانیہ اب کوئی اجنبی لڑکی نہیں ہے، شرلک کی سوتیلی بہن ہے۔ مجھے اسے دور رہنا چاہیے اور اس کے حسن و شباب پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کسی دن شرلک اسے میرے گلے کا ہار بنانا چاہے گا۔ اصولی بات یہی ہوگی کہ اس نے میری بہن کو شریک حیات بنا رکھا ہے، تو مجھے بھی بدلے کا رشتہ قبول کرنا چاہیے۔ خطرہ۔ میں فوراً ہی تانیہ کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے بولا، تانیہ، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، جاؤ پہلے اپنی بھابھی کو پیار کرو۔ وہ میرے پاس سے پلٹ کر بینی سے لپٹ گئی۔ دراصل وہ ذہنی طور پر بچی تھی۔ اپنے دل سے دہشت دور ہوتے ہی وہ ایک ایک سے لپٹ کر اپنے تحفظ اور سلامتی کا یقین کر رہی تھی۔ وہ بینی کے بعد شرلک کے پاس آئی۔ شرلک نے اپنی تہذیب کے مطابق بہن کے رخسار کا بوسہ لے کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اب ان کی خاندانی باتیں لامحدود ہو سکتی تھیں۔ میں نے کہا، ممی اب مجھے اجازت دیں، آپ اپنے بیٹے اور بہو سے باتیں کریں، مجھے ضروری کام ہے۔ ممی اور تانیہ مجھے رکنا چاہتی تھی، مگر بینی اور شرلک میری خیال ہونے کی مصروفیات کو سمجھتے تھے، اس لیے جلد ہی مجھے وہاں سے چھٹی مل گئی۔ میں اس کیبن سے نکل کر راہدری سے گزرنے لگا۔ ٹرین کے گارڈ سے سامنا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ٹرین کب تک بینکاک پہنچے گی؟ اس نے بتایا، ہم 3 بجے تک بینکاک میں ہوں گے۔ اس وقت 11:40 ہوئے تھے۔ میں اپنے کیبن میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر ایک برتھ پر آرام سے لیٹ کر رومانا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کھٹمنڈو کے بازار میں گھوم رہی تھی۔ وہ شہر گویا ہپی لڑکیوں اور لڑکوں کا بازار ہوتا ہے، جہاں نظر اٹھا کر دیکھو غیر ملکی ہپی نظر آتے۔ یہ درست ہے کہ دولت اور نشے کا سامان جہاں ہوتا ہے وہاں جرائم زیادہ ہوتے ہیں، قانون کی سختیاں برقرار رہتی ہیں، اس کے باوجود مجرم اپنا کام دکھاتے رہتے ہیں۔ غیر ملکی کھٹمنڈو کو چرس کی جنت سمجھتے ہیں۔ اس جنت میں جہنم کے بین الاقوامی شیطان ہوتے ہیں۔ نیپال کی حکومت سے اپنی مجرمانہ شخصیات کو چھپانے کے لیے سیاحوں، تاجروں اور ہپیوں کے نقاب میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے رومانا کو مخاطب کیا، ہیلو جانی، میں تمہارے ساتھ یہ شہر دیکھ رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، یہاں مجھے تنہائی نصیب ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ریڈ پاور کا ایک آدمی میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، چیانگ شیکا کہاں ہے؟ اسے ایک ہپی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ چونکہ وہ مجھ سے عشق کر رہا تھا، میرے سامنے اس لڑکی کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میں تنہا شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کی مراد پوری ہو گئی، میں یہاں آئی ہوئی ہوں۔ وہ یقیناً اس لڑکی کے پیچھے گیا ہوگا۔ آپ کیا چاہتی ہو؟ میں کسی ہپی سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ فرار ہونے کے بعد کہیں پناہ لینے کے لیے پہلے سے ٹھکانہ ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اچھا، ریڈ پاور کا جو آدمی تمہارے ساتھ ہے اس سے باتیں کرو، رومانا نے اس شخص سے کہا۔ جیری، اگر تمہاری ٹیم کا لیڈر ماسک مین کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو ماسک مین تک کیسے شکایت پہنچائی جائے گی؟ وہ بولا، اس صورت میں اسے رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ براہ راست ماسک مین باتیں نہیں کرتا، مگر ہماری باتیں سن لیتا ہے اور کسی طرح اپنی ہدایات ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ رومانا نے کہا، تو پھر ماسک مین تک یہ بات پہنچا دو کہ چیانگ شیکا مجھے ابھی خاموشی سے چھیڑ رہا ہے، لیکن اس نے دست درازی کی تو اس کے حق میں بہت برا ہوگا۔ مادام، آپ اطمینان رکھیں، میں ابھی ماسک مین تک یہ خبر پہنچاؤں گا۔ کیا آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھنا پسند کریں گی؟ میں 15 منٹ کے لیے جاؤں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ رومانا نے کہا، میں وہ سامنے والے ریسٹورنٹ میں انتظار کروں گی۔ جیری اس کا ساتھ چھوڑ کر دوسری طرف جانے لگا۔ میں نے کہا، رومانا، میں جیری کے ساتھ جا رہا ہوں، اسے واپس آنے سے روکوں گا، تم آزاد ہو۔ جیری سوچتا جا رہا تھا، مادام رومانا نہ کہتی تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیانگ شیکا حرامی ہے۔ حزین عورت کو دیکھ کر ہوس میں اندھا ہو جاتا ہے، وہ رومانا کو ضرور چھیڑے گا۔ وہ ذرا دور جا کر ایک دکان کے سائے میں کھڑا ہو گیا، اس ریسٹورنٹ کی جانب دیکھنے لگا جہاں رومانا انتظار کرنے جا رہی تھی۔ یعنی وہ دور رہ کر رومانا کی نگرانی کر رہا تھا، مگر اس کی سوچ نے بتایا کہ اس کے علاوہ ریڈ پاور کے 2 اور آدمی رومانا کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک بدستور رومانا پر نظر رکھے گا اور دوسرا آدمی جیری کے پاس آئے گا۔ 1 منٹ کے بعد ایسا ہی ہوا۔ ایک آدمی اس کے قریب آ کر بولا، کیا بات ہے جیری؟ جیری نے اسے باب کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے رومانا کی شکایت سنائی، پھر اس سے بولا، یہاں کے باس کو اطلاع دو کہ چیانگ شیکا کی عیاشی سے مادام رومانا ناراض ہو جائیں گی، فرہاد پھر دشمن بن جائے گا۔ باب واپس جانے لگا۔ میں نے رومانا کے پاس پہنچ کر کہا، جانے من، تمہاری نگرانی کے لیے دور تک جال بچھا ہوا ہے۔ جیری کے علاوہ 2 اور آدمی تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ وہاں ریڈ پاور کا ایک باس تمہارے متعلق ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے۔ ماسک مین کو پورا یقین ہے کہ میں تمہارے پاس ہندوستان آؤں گا اور ہم رسونتی کی مدد کریں گے۔ رومانا نے ویٹر کو کافی کا آرڈر دینے کے بعد کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مجھے یہاں کسی سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے دوست، تم کب آ رہے ہو؟ ابھی تو ٹرین کے سفر میں ہوں، بینکاک پہنچ کر سوچوں گا۔ کیا رسونتی ہندوستان پہنچ گئی ہے؟
یقیناً پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اسے رابطہ قائم نہیں کرتے ہو؟ نہیں، وہ بڑی دوہری چالیں چل رہی ہے۔ تمہارے لیے ایک اطلاع یہ ہے کہ اس نے بائیونک مین کے دماغ میں گھس کر اسے سونیا کا عاشق بنا دیا ہے۔ کیا واقعی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ سونیا کا رد عمل کیا ہے؟ وہ بھی بائیونک مین کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ مجھے بے وقوف نہ بناؤ۔ سونیا مر جائے گی مگر تمہارے سوا کسی کا تصور نہیں کرے گی۔ یقین کرو رومانا، وہ مجھ سے بدظن ہو گئی ہے کیونکہ میں 2 بدن کے 2 بچوں کا باپ بننے والا ہوں۔ فرحاد، میرا جی چاہتا ہے کہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دوں، مگر یہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ تم اور باپ بن رہے ہو؟ یہ کیسی مذاق کا خیز بات ہے؟ میرا باپ بننا مذاق کا خیز کیسے ہو گیا؟ اب میں کیا کہوں؟ تصور میں بچوں کو فیڈر سے دودھ پلاتے نظر آ رہے ہو اور ان بچوں کے مستقبل کی فکر میں بوڑھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو۔ بھائی تم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی؟ میں نے باپ بننے کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ اپنی ہوسناک حماقت سے ایسا ہو گیا۔ اس سے پہلے سونیا نے کئی بار ضد کی، اب چونکہ میرے بچے اس کی گود میں نہیں 2 بدن کی گود میں کھیلیں گے، اس لیے وہ مجھ سے بددل ہو گئی ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ میں جان بوجھ کر اسے کتراتا ہوں، اسے ہمیشہ اپنے سے دور رکھتا ہوں اور اس سے زیادہ 2 بدن کو اہمیت دے رہا ہوں۔ وہ غلط نہیں سمجھ رہی ہے۔ تم نے بچوں کے سلسلے میں اپنی حماقت تسلیم کی، یہ بھی تسلیم کرو کہ تم نے ایک طویل عرصے سے سونیا کو چھوڑ رکھا ہے۔ چلو اپنی یہ غلطی تسلیم کر لیتا ہوں۔ اب پہلی فرصت میں سونیا کی غلط فہمی دور کر دو۔ نہیں رومانا، زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبت کے نشیب و فراز کو سمجھ کر ثابت قدم رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ میں خاموش تماشائی ہوں۔ سونیا کو خود ہی عقل آئے گی کہ اپنا مرد دوسری باہوں میں جا کر بھی اپنا ہی رہتا ہے۔ پھول کو اڑنا نہیں آتا، وہ اپنی شاخ پر رہتا ہے، بھنورا اڑتا ہے مگر گھوم پھر کر اس پھول کے پاس ہی آتا ہے۔ تمہاری محبت کا یہ فلسفہ سونیا کو بائیونک مین کی جھولی میں ڈال دے گا۔ نہیں، مجھے اطمینان ہے، ابھی وہ میری امانت بائیونک مین کے حوالے نہیں کرے گی۔ تمہیں اطمینان ہے تو میں خواہ مخواہ بحث نہیں کرنا چاہتی، چلو یہاں کے حالات پر باتیں کریں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک ہبرو جوان اس کی میز کے پاس آ کر بولا، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ رومانا نے گہری سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، مسکراؤ اور اسے لفٹ دو۔ رومانا مسکرا کر بولی، میں کیسے مائنڈ کر سکتی ہوں؟ ریسٹورنٹ والوں نے یہ کرسیاں ہم سب کے لیے رکھی ہیں، البتہ تم مائنڈ کرو تو میں چلی جاؤں۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، ارے نہیں، میں تو تمہارے ہی لیے یہاں آیا ہوں، بہت دیر سے تمہارے پیچھے پیچھے بازار میں گھوم رہا تھا، مگر تمہارے ساتھ کوئی تھا؟ رومانا نے کہا، ہاں، ابھی وہ واپس آنے والا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں جب تک نہ چاہوں وہ واپس نہیں آ سکے گا، میرے آدمی اسے اٹھا کر لے گئے۔ اچھا؟ وہ سنجیدگی سے جیسے کاروباری انداز میں بولی، کیا تم آدمیوں کو اٹھا کر کہیں سپلائی کرتے ہو؟ کیا تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ نہیں، میں تو یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، کیا عورتوں کو بھی اٹھا کر لے جانے کا کاروبار ہے؟ نہیں ڈارلنگ، میں حسین عورتوں کی قدر کرتا ہوں، بہت کم سچ بولتا ہوں، اور یہ سچ بول رہا ہوں کہ تمہارا حسن اور شباب دونوں ہی غضبناک ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ تم جمناسٹک کی مشق کرتی ہو۔ تمہارا اندازہ درست ہے، آج کل لڑکیاں بڑے شوق سے جوڈو کراٹے سیکھتی ہیں۔ ہاں، میں بھی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کہاں سے آئی ہو؟ کیا ضروری ہے میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں؟ کوئی حرج بھی نہیں ہے، تم مجھ سے میرے متعلق پوچھو، میں جواب دیتا رہوں گا۔ رومانا نے کہا، میں قیافہ شناس ہوں، اپنے سامنے والے سے کچھ نہیں پوچھتی، اس کا چہرہ پڑھ لیتی ہوں۔ اچھا، تو پھر اپنا کمال دکھاؤ، میں اور زیادہ تمہاری قدر کروں گا۔ ابھی بتاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کا منہ تکنے لگی جیسے چہرہ پڑھ رہی ہو۔ اس نے سوچ کے ذریعے مجھے مخاطب کیا، کیا خیال ہے؟ تم اس کے متعلق بتاؤ گے یا میں قیافہ شناسی والی بات مذاق میں اڑا دوں؟ میں نے کہا، میں بول رہا ہوں، تم ٹھہر ٹھہر کر بول دی جاؤ۔ وہ بولنے لگی، تم ہندوستانی ہو مگر تمہارے ماں باپ میں کوئی ایک انگریز تھا۔ وہ سر ہلا کر بولا، درست ہے، میری ماں انگریز تھی، باپ ہندوستانی۔ میں زیادہ ماں کے پاس مغربی ممالک میں رہا، بظاہر انگریز نظر آتا ہوں مگر میرا دل ہندوستانی ہے۔ رومانا نے کہا، یہ سب کچھ تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے، اپنا نام بتاؤ۔ کنور راجپال۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیا یہ نام چہرے پر نہیں لکھا ہے؟ نہیں، وہ بولی، چہرے نام نہیں کام بتاتے ہیں۔ تم ایک ٹھنڈا دماغ رکھتے ہو مگر گرم دھندے کرتے ہو۔ بہت خوب، آگے بولو۔ تم فولادی ارادوں کے مالک ہو، میرے لیے جو بھی ارادہ کیا ہے اسے فولادی رکاوٹوں کے باوجود پورا کرو گے۔ کمال ہے، میں بہت دیر سے تمہیں تاڑ رہا تھا۔ میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت کام کی لڑکی ہو اور تم میری توقع سے زیادہ باکمال ہو۔ اب میرا ارادہ سن لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اور تمہارے علم نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ میں تمہیں لے جا کر ہی رہوں گا۔ بہتر ہے اب خاموشی سے چلی چلو۔ میں انکار نہیں کروں گی مگر میں کسی پراسرار گروہ کے لوگوں میں گھری ہوئی ہوں۔ تم نے جس آدمی کو میرے پاس واپس آنے سے روکا ہے وہ اسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، وہ یقیناً ہم دونوں کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔
وہ خوش ہو کر بولا، میں سمجھ رہا تھا کہ تمہیں زبردستی لے جانا ہوگا، مگر اب تم تعاون کر رہی ہو تو کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکے گا، چلو اٹھو۔ وہ اٹھنے لگا۔ رومانا نے کہا، ایک منٹ، کراؤن ہوٹل میں میری اٹیچی ہے، اسے لوں گی کیونکہ اس میں میرا پاسپورٹ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پاسپورٹ اور قانون سیدھے سادے شریف لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، تم چلو، میں تمہارے لیے ڈھیر سارے پاسپورٹ بنوا دوں گا۔ میرے لیے اپنا ہی ایک پاسپورٹ کافی ہے، میں اپنی اٹیچی لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ یہ تمہاری ضد ہے؟ کیا میرا چہرہ تمہیں یہ نہیں بتا رہا ہے کہ میں کسی کی ضد برداشت نہیں کرتا؟ ہاں، تمہارا چہرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم عورتوں کی جائز بات مان لیا کرتے ہو۔ وہ مسکرانے لگا، اچھی بات ہے، چلو، مگر یہ نہ سمجھنا کہ وہاں ہوٹل میں تمہارے آدمی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، میں بتا چکی ہوں کہ میرے آدمی نہیں ہیں، مگر تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ وہ سب خطرناک ہیں۔ کتنے ہیں؟ کمرہ نمبر بتاؤ۔ کمرہ نمبر 3 اور 4 میں 4 آدمی ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں گے جنہیں میں نہیں جانتی۔ میں سب سے نبڑ لوں گا، اب تم چلو۔ وہ بیرے کو کافی کے بل کے طور پر ایک بڑا سا نوٹ دے کر کنور راجپال کے ساتھ جانے لگی۔ وہ چلتے ہوئے بولا، تم اتنی پرکشش اور باوقار ہو کہ تمہارے ساتھ چلتے ہوئے شاہانہ شان و شوکت کا احساس ہوتا ہے۔ تم یقیناً کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ وہ بولی، میرے خاندان میں 2 ہی افراد ہیں، ایک میں، دوسرا میرا محبوب۔ اس محبوب کو بھول جاؤ، اب میں آ گیا ہوں۔ میری محبت بڑی مہنگی پڑتی ہے، اگر تم یہ مہنگائی برداشت کر لو گے تو پھر سوچوں گی۔ ابھی تم مجھے یہاں سے بخیریت لے جانے کے متعلق سوچو۔ وہ ایک سڑک پار کر کے دوسری طرف پہنچے۔ وہاں سرخ رنگ کی ایک کار کھڑی ہوئی تھی، وہاں 2 نوجوان کھڑے ہوئے تھے۔ کنور راجپال نے ان سے ہندوستانی زبان میں کہا، کراؤن ہوٹل کے کمرہ نمبر 3 اور 4 میں 4 آدمی ہیں، وہاں سے ایک اٹیچی لے کر آنا ہے۔ کنور نے گھوم کر رومانا سے پوچھا، اٹیچی کی یہ پہچان بتاؤ، وہ کس کمرے میں ہے؟ کمرہ نمبر 3 میں سرخ رنگ کی اٹیچی ہے۔ کنور نے اپنے آدمیوں سے پوچھا، سن لیا نا، میں دھرم شالہ کے پیچھے میدانی راستے پر انتظار کروں گا، اپنے ساتھ جتنے آدمی لے جانا چاہو لے جاؤ، میں آدھے گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں، جاؤ۔ وہ لوگ دوسری کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ رومانا کنور کے ساتھ سرخ رنگ کی کار میں بیٹھ گئی۔ کنور نے ایک بٹن دبایا، ڈیش بورڈ کا خانہ کھل گیا۔ اندر شراب کی بوتل، ٹرانسمیٹر، ریوالور، نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے دوسرا بٹن دبایا، ایک ٹرے میں شراب کی بوتل اور 2 گلاس سرکتے ہوئے سامنے آ گئے۔ اس نے کہا، جام بناؤ، میں کسی نشے کو ہاتھ نہیں لگاتی، میرا محبوب ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کھڑکی کے باہر تھوکتے ہوئے بولا، پھر تو وہ نامرد ہوگا۔ رومانا ایک دم سے گرم ہو گئی۔ وہ ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارنا چاہتی تھی، مگر میں نے روک دیا۔ نہیں رومانا، غصہ نہ دکھاؤ، ذرا برداشت کر لو، اس کے ساتھ جا کر تم ریڈ پاور والوں سے دور جا سکو گی۔ رومانا کی سوچ نے کہا، تمہیں نامرد کہلانا پسند ہے تو میں برداشت کر لیتی ہوں، میری جان، اس کے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے، تم تو اپنے مرد کو پہچانتی ہو نا۔ وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ کنور نے پوچھا، تم میرے ریمارک پر مسکرا رہی ہو؟ کیا واقعی وہ کم بخت مرد نہیں ہے؟ وہ شوخی سے بولی، وہ تو ایسا ہے کہ اس کے تصور سے اس کی محبوباؤں کو جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ وہ ناگواری سے سخت لہجے میں بولا، میرے سامنے کسی کا قصیدہ مت پڑھو، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، میں اس کی زندگی مختصر کر دوں گا۔ کنور، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں کوئی تم پر سوا سیر نہیں ہو سکتا؟ میرا اپنا تجربہ یہی ہے، میرے سامنے آج تک جو بھی سوا سیر آیا، میں نے اسے سوا چھٹانک کا بھی رہنے نہیں دیا۔ بہرحال میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک پیک پینا چاہتا ہوں، میرے حسین ساقی جام بڑھاؤ۔ میں ساقی نہیں ہوں، میرا نام رومانا ہے، اور رومانا نے آج تک کسی کے لیے جام نہیں بنایا۔ وہ گھرا کر دیکھنے لگا، وہ مسکرانے لگی، کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ میں کیسا جابر ہوں؟ کسی دوسرے وقت دیکھ لوں گی، ابھی سرعام تماشا بننے سے کیا فائدہ؟ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے رومانا کو دیکھا، پھر ایک بٹن دبایا، شراب کی ٹرے خانے کے اندر چلی گئی۔ ڈیش بورڈ بند ہو گیا۔ پھر وہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک ہے، میں سرعام تمہیں تماشا نہیں بنانا چاہتا، ابھی ہم جہاں جا کر تمہاری اٹیچی کا انتظار کریں گے وہاں تم میرے لیے جام بناؤ گی۔ وہ خاموش رہی، کھڑکی کے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھتی رہی۔ کنور نے کہا، میں تمہارا ٹائپ سمجھ گیا ہوں، تم اذیت پسند عورت ہو، مرد کو غصہ دلاتی ہو تاکہ وہ تمہاری پٹائی کرے، تمہیں خوب اذیتیں پہنچائے، تمہارے جیسی عورتوں کو بے ہوشی کی حد تک مار کھا کر تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہائے کنور، تم نے مجھے بالکل ہی سمجھ لیا ہے، میرا محبوب مجھے بڑی اذیتیں پہنچاتا ہے، اتنی اذیتیں کہ میں تھک ہار کر اس کی آغوش میں چلی جاتی ہوں۔ اب تم بھی سن لو، جب تک تم مجھے اذیتیں نہیں پہنچاؤ گے میں تمہارے لیے جام نہیں بناؤں گی۔ وہ گاڑی کے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے بولا، ایک نیلے رنگ کی کار بہت دیر سے ہمارے پیچھے چلی آ رہی ہے، پیچھے دیکھ کر بتاؤ کیا وہ تمہارے ساتھیوں کی کار ہے؟ وہ بولی، ہم آج دوپہر کو یہاں پہنچے ہیں، اب تک ہمارے پاس کوئی کار نہیں تھی۔ ویسے تم جنہیں میرا ساتھی کہہ رہے ہو
وہ سب ایک خطرناک تنظیم کے لوگ ہیں۔ ساری دنیا میں ان کے ایسے ذرائع ہیں کہ وہ کہیں بھی اپنے لیے کار کرنسی اور ہتھیار وغیرہ مہیا کر لیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی خطرناک تنظیمیں ہیں انہوں نے آج تک فرحاد کا کچھ نہیں بگاڑا۔ کیا تم نے فرحاد کا نام کبھی سنا ہے؟ رومانا نے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا، کیا یہ فرحاد تمہارا کوئی ساتھی ہے؟ کیا تم اخبارات نہیں پڑھتی ہو؟ آج کل تو ساری دنیا کے اخبارات میں اس کی تصویریں اور اس کے کارنامے شائع ہو رہے ہیں۔ کوالالمپور میں اس کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے۔ اگر اخباری رپورٹ کے مطابق وہ ٹیلیپیتھی جانتا ہے تو اپنے علم کے ذریعے ملائک کی سرحد پار کر لے گا، لیکن یہ ٹیلیپیتھی والی بات ناقابل یقین ہے۔ یہ بھی کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ وہ دوسروں کی سوچ پڑھ لیتا ہو؟ وہ بولی، میں نے تو سنا ہے ٹیلیپیتھی ایک باقاعدہ علم ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ بکواس ہے۔ جب یہ اخبارات والے کسی کو شہرت کی بلندیوں پر اچھالنا چاہتے ہیں تو سچائی میں تھوڑا سا جھوٹ ملا کر اسے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ فرحاد کے ساتھ بھی ٹیلیپیتھی کا دم چھلا لگا کر اسے ایک پراسرار شخص بنا رہے، مگر تم ابھی خود ہی فرحاد کو ہیرو بنا رہے تھے کہ دنیا کی خطرناک تنظیمیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔ ہاں، اخبارات پڑھنے وہ فولاد ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں ایسے انمول ہیروں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنے جاسوس کوالالمپور میں پھیلا دیے ہیں، وہ کسی طرح فرحاد کو تلاش کر کے میرے پاس لے آئیں گے۔ کنور باتوں کے دوران عقب نما آئینے میں دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ نیلی کار برابر تعاقب کر رہی تھی۔ رومانا نے پوچھا، اچھا تو فرحاد جیسے لوگ تمہارے لیے انمول ہیرے اور مجھ جیسی لڑکیاں قیمتی نگینہ کہلاتی ہیں۔ تم ایسے جوہری بن کر کیا کرتے ہو؟ جوہری دولت ہی کمایا کرتے ہیں۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ کیسے دولت کمائی جاتی ہے۔ تم ایسی بچی نہیں ہو کہ سمجھ نہ سکو۔ وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ تم ناجائز دھندے کرتے ہو، مگر دھندوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ تم قیافہ شناس ہو، خود معلوم کر لو۔ رومانا نے میری سوچ کے مطابق کہا، تمہاری سانسوں سے چرس کی بو آ رہی ہے۔ دھندا یہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بے شک یہی دھندا ہے، مگر میں نے چرس کو کبھی منہ نہیں لگایا۔ پہلے میری پوری بات سن لو۔ تم رئیس اعظم ہو مگر کسی کے ماتحت رہ کر کام کرتے ہو۔ وہ ناگواری سے بولا، تمہاری قیافہ شناسی غلط ہے۔ کنور، چہرے جھوٹ نہیں بولتے۔ تمہارے چہرے پر بظاہر رعب اور دبدبا ہے، مگر میں پڑھنے والی جانتی ہوں کہ یہ ایک محکوم کا چہرہ ہے۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ، میں کسی سالے کا حکم نہیں مانتا۔ وہ ایک دھرم شالہ کے پیچھے ایک میدان میں پہنچ گیا۔ کنور نے گاڑی روک دی۔ وہاں دور تک کتنے ہی ہپی سیاحوں کی بڑی بڑی ویگن کاریں نظر آ رہی تھیں۔ کھلے میدان میں بہت سے ہپی لڑکے لڑکیاں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے چرس کا دم لگا رہے تھے۔ وہ نیلی کار بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس کار کا دروازہ کھلنے کے بعد چیانگ شیکا نظر آیا۔ کنور اور رومانا بھی کار سے باہر آ گئے تھے۔ چیانگ شیکا نے دور سے طنزی انداز میں پوچھا، رومانا، کیا یہ نیا یار بنا لیا ہے؟ کنور نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹے، تمہاری اماں جان نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ چیانگ شیکا ہنستے ہوئے کہا، بہتر ہے ہم دونوں بیوقوف نہ بنے۔ یہ لڑکی سب کی اماں جان ہے، اسے دور رہو، ورنہ فرحاد علی تیمور کو اپنا باپ بنانا پڑے گا۔ کنور نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا تم فرحاد کو جانتے ہو؟ چیانگ شیکا نے رومانا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ فرحاد کی جاگیر ہے۔ کنور نے حیرانی سے پوچھا، کیوں رومانا، کیا یہ درست ہے؟ کیا تم قیافہ شناس نہیں ہو؟ قیافہ شناس؟ چیانگ شیکا نے زبردست قہقہا لگاتے ہوئے کہا، شاید اس نے تمہارا چہرہ پڑھ کر تمہارے راز کی باتیں تمہیں بتائی ہوں گی۔ ہا ہا ہا، ارے احمق، فرحاد تمہاری سوچیں پڑھ چکا ہے۔ اس وقت بھی وہ اس لڑکی کے ذریعے اپنی دماغی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بے یقینی سے بولا، میں نہیں مانتا کہ ٹیلیپیتھی کا علم اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے۔ وہ کہیں بیٹھا ہماری سوچیں پڑھ رہا ہوگا اور ہماری باتیں سن رہا ہوگا۔ تمہیں یقین نہیں ہے تو اس لڑکی کو چھیڑ کر دیکھ لو، تمہاری کھوپڑی گھوم جائے گی۔ رومانا کار سے ٹیک لگائے کھڑی مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ کنور سوچ رہا تھا، مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ میرے ساتھ ٹیلیپیتھی کا چکر چل رہا ہے۔ میرے اس راز کو کوئی نہیں جانتا کہ میں کسی کے ماتحت رہ کر کام کرتا ہوں۔ سب مجھے بگ باس اور نیپال کا بےتاج بادشاہ کہتے ہیں، لیکن رومانا نے سمجھ لیا کہ میں کسی کا محکوم ہوں۔ کیسے سمجھ لیا؟ وہ رومانا کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، اس پراسرار آدمی نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا، میرے پاس رومانا کی تصویر بھیجی تھی کہ یہ لڑکی آج کھٹمنڈو پہنچ رہی ہے، اسے اس کے ساتھیوں سے چھپا کر، پھر اسے میک اپ میں چھپا کر دہلی پہنچا دیا جائے۔ اس کام کا معاوضہ 1,00,000 روپے تک ملے گا۔ اس کی سوچ کے دوران چیانگ شیکا نے کہا، رومانا، جب تک فرحاد تمہیں یہاں لینے نہ آئے تم ہمارے پاس اس کی امانت ہو۔ آؤ چلو۔ اتنے میں تیسری گاڑی وہاں آ کر رک گئی۔ کنور کے 4 ماتحت اس گاڑی سے اتر رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں رومانا کی اٹیچی تھی۔ کنور نے چیانگ شیکا سے کہا، مسٹر، یہ اٹیچی دیکھ کر تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ رومانا میرے ساتھ جا رہی ہے۔ بہتر ہے کہ تم اسے بھول جاؤ، ورنہ میرے آدمی تمہیں بھولنا سکھا دیں گے۔ رومانا اپنی اٹیچی کے ساتھ کنور کی کار میں بیٹھ رہی تھی۔ چیانگ شیکا اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا،
4 آدمیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ کنور نے اسٹیئرنگ سیٹ کے پیچھے بیٹھ کر کار سٹارٹ کی، پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ رومانا نے کہا، اس کا نام چیانگ شیکا ہے، بہت ہی خطرناک فائٹر ہے، تمہارے 4 آدمیوں کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دے گا۔ میرے آدمیوں کو جب شکست ہوگی تو وہ ریوالور نکال لیں گے۔ وہ لباس کے نیچے بلٹ پروف شیلڈ پہنتا ہے۔ اس نے ڈیش بورڈ سے ٹرانسمیٹر نکال کر کسی سے رابطہ قائم کرنے کے بعد کہا، راج محل کی سڑک پر سیاہ رنگ کی کار لے کر فوراً پہنچو، ہری اپ، اوور اینڈ آل۔ وہ ٹرانسمیٹر کو واپس رکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں ایک کاٹیج میں پہنچاؤں گا، وہاں تمہارا حلیہ بدل کر 2 گھنٹے بعد ہیپیوں کی ایک جماعت کے ساتھ تمہیں دہلی بھیج دیا جائے گا۔ 10 منٹ کے بعد وہ راج محل کی سڑک پر پہنچ گئے۔ وہاں سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ وہ دونوں سرخ رنگ کی کار چھوڑ کر اس میں بیٹھ گئے۔ گاڑی پھر آگے بڑھ گئی۔ اسی وقت ٹرانسمیٹر پر کال موصول ہوئی۔ ایک ماتحت نے بتایا کہ چیانگ شیکا آدمی نہیں شیطان ہے، اس نے 3 کو مار گرایا۔ چوتھے نے اس پر فائرنگ کی مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ اس چوتھے آدمی نے فرار ہو کر اپنی جان بچائی تھی اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے اب رپورٹ سنا رہا تھا۔ کنور نے ٹرانسمیٹر کو بند کر کے رکھ دیا۔ اسے اطمینان تھا کیونکہ وہ کار بدل چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رومانا روپ بدلنے والی تھی۔ چیانگ شیکا اب اس کی گرد کو بھی نہ پا سکتا تھا۔ رومانا نے مجھ سے کہا، فرحاد یہ تو خود ہی مجھے دہلی پہنچا رہا ہے۔ ہاں، ایک پراسرار شخص نے کنور سے 1 لاکھ روپے میں سودا کیا ہے، اس کے عوض وہ تمہیں دہلی پہنچا رہا ہے۔ یقیناً اس شخص کو معلوم تھا کہ تم آج کھٹمنڈو پہنچ رہی ہو۔ یہ بات صرف ریڈ پاور کے آدمی جانتے تھے اور تم ریڈ پاور کے درمیان تھیں۔ تمہیں ان سے چھیننے والا وہ پراسرار آدمی سپر ماسٹر سے تعلق رکھتا ہوگا۔ لیکن سپر ماسٹر کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں سفر کر رہی ہوں؟ ہاں، یہ غور کرنے کا مقام ہے، یہ دونوں تنظیمیں ہمارے متعلق کیسے معلوم کر لیتی ہیں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ ہم دونوں غور کر رہے تھے۔ پھر رومانا نے کہا، تم سپر ماسٹر کے اس ٹیلیپیتھی جاننے والے کو بھول رہے ہو جو مونا کے دماغ میں چھپ کر رہتا ہے۔ کیا وہ چپکے سے تمہاری سوچیں نہیں پڑتا ہوگا؟ میں نے اچانک جاپانی زبان میں کہا، تم نے خوب یاد دلایا، ہمیں آئندہ اسی زبان میں پرائیویٹ باتیں کرنا چاہیے۔ وہ شاید یہ زبان نہ جانتا ہو۔ اس نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ سپر ماسٹر کے آدمی تو مجھے دہلی میں دیکھتے رہیں گے۔ میں جن ہپیوں کے ساتھ جانے والی ہوں وہ شاید سپر ماسٹر کے بہروپیے ہوں۔ ہونے دو، تم دہلی پہنچو پھر دیکھا جائے گا۔ کنور نے کاٹیج کے سامنے گاڑی روک دی۔ رومانا اپنا اٹیچی لے کر اتر گئی۔ کنور ٹرانسمیٹر اٹھا کر دروازے پر آیا، پھر جیب سے چابیاں نکال کر اسے کھولتے ہوئے مسکرا کر بولا، یہ میری عیاشی کی جگہ ہے، یہاں صرف حسین لڑکیاں میرے ساتھ آتی ہیں۔ وہ جواباً مسکرا کر بولی، تمہاری صورت ہی بتا دیتی ہے کہ پکے حرامی ہو۔ اس نے دروازہ کھول کر کہا، بعض لڑکیاں پہلے گالیاں دیتی ہیں پھر میرے تلوے چاٹنے لگتی ہیں، اندر چلو۔ وہ اندر آ گئی۔ کنور نے دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی کو حکم دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت لیڈیز پرس اور اٹیچی خرید کر لائے۔ پھر وہ ٹرانسمیٹر بند کرتے ہوئے بولا، وہ چیانگ شیکا تمہیں تمہارے پرس اور اٹیچی سے پہچان سکتا ہے، لہٰذا یہ چیزیں بھی بدل جانا چاہیے۔ وہ کاٹیج بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ خوابگاہ میں پہنچ کر بولا، میں بستر پر لے جانے سے پہلے پیتا ہوں۔ وہ رہا شراب کا کینٹ، اسے کھول کر میرے لیے جام بناؤ، میں انکار نہیں سنوں گا۔ وہ اٹیچی اور پرس کو ایک طرف رکھ کر بآواز بلند مجھ سے بولی، کیوں فرحاد، انکار کی صورت میں مجھے ہاتھ پاؤں ہلانا ہوگا یا تم نمٹ لو گے؟ میں نے کہا، یہ کنور بھی زبردست فائٹر ہے، مجھے یقین ہے تم ہی بازی لے جاؤ گی، مگر لڑائی جھگڑے میں بڑا وقت ضائع ہوگا۔ تم خاموشی سے میک اپ کرنا شروع کرو، میں اسے ہینڈل کرتا ہوں۔ رومانا نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر دیکھا، وہاں میک اپ کا تمام سامان موجود تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ کنور مسکراتے ہوئے آگے بڑھا تاکہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے شراب کے کینٹ تک لے جائے۔ وہ رومانا کے پیچھے پہنچا مگر اپنے ہی سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر خود کو کھینچتا ہوا شراب کے کینٹ تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے اس کے دماغ کو اپنی مٹھی سے آزاد کر دیا۔ وہ بوکھلا کر کبھی خود کو اور کبھی رومانا کو دیکھنے لگا۔ وہ آرام سے بیٹھی میک اپ میں مصروف ہو گئی تھی اور کنور سوچ رہا تھا کہ وہ خود اپنے ہی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر رومانا کے پاس سے واپس کیوں آ گیا۔ اس نے سوچا، کیا یہ فرحاد کی ٹیلیپیتھی ہے؟ نہیں، یہ ٹیلیپیتھی نہیں ہے۔ میں ابھی جا کر اس مغرور جوانی کو دبوچ لوں گا۔ میں اس کے دماغ میں پھر بیٹھ گیا۔ وہ رومانا کی طرف بڑھا، میں نے اسے واپس گھما دیا۔ وہ ضد میں آ کر پھر پلٹ گیا، میں نے پھر اسے پلٹا دیا۔ اب وہ سنجیدگی سے ٹیلیپیتھی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اس نے رومانا سے پوچھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی، یہ تمہاری عیاشی کی جگہ ہے، کوئی تمہارے ساتھ عیاشی کر رہا ہوگا۔ وہ آگے بڑھ کر بولا، کیا فرحاد مجھے تمہارے پاس آنے سے روک رہا ہے؟ تم تو میرے پاس آ ہی گئے ہو۔ اس نے اچانک ہی رومانا کو تماچا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر وہ ہاتھ چہرے کے قریب سے گزر گیا۔ دوسری بار اس کا ہاتھ رومانا کے سر کے اوپر سے گزرا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، مکھیاں اڑاتے رہو۔ اس نے جھلا کر اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور چھلانگ اس کی مرضی کے خلاف پیچھے کی طرف لگی۔
وہ فرش پر گر پڑا، پھر فوراً ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پاس رکھے ہوئے ایک پیتل کے گلدان کو اٹھا لیا۔ اس کا ٹارگٹ رومانا کا سر تھا۔ اس کے برعکس وہ اپنے سر پر گلدان سے ضربے لگانے لگا۔ 1 بار، 2 بار، 4 بار۔ وہ ساری ضربیں شدید تھیں۔ اس کے سر سے بہتا ہوا لہو چہرے کو لال کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک صوفہ پر گر کر ساکت ہو گیا۔ رومانا نے میک اپ کرتے ہوئے پوچھا، اچھا تو اپنا ہی لہو اچھالنے کی عیاشی کرتے ہو؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دور بیٹھی رومانا کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جب میرا دماغ ہی میرے بس میں نہیں رہتا تو میں کیا کروں؟ میں ضد میں آ کر زخمی ہو گیا۔ وہ ٹیلیپیتھی جاننے والا مجھے ہلاک بھی کر سکتا ہے، میں نے اس کی سوچ میں کہا۔ ہاں، میں ایسے نادیدہ دشمن کی محبوبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جو موجود نہ ہو اور موجود ہو۔ مجھے فوراً ہی اپنی مرہم پٹی کرنا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باتھ روم میں آ گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس کھول کر لہو پوچھتے ہوئے اس نے سوچا، کیا فرحاد یہاں باتھ روم کے اندر بھی ہوگا؟ مجھے معلوم کرنا چاہیے وہ یہاں ہے یا نہیں۔ اس نے یک بیک اپنے منہ پر ایک زور کا تماچا رسید کیا۔ میں نے اس کے ذہن کو آزاد چھوڑا تو وہ بوکھلا کر بولا، ہاں وہ یہاں موجود ہے۔ پھر وہ بڑی شرافت سے اپنی مرہم پٹی میں مصروف ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ لگا رہا۔ مرہم پٹی کے بعد میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں ایسی ذلت اٹھانے کے بعد رومانا کو اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکوں گا۔ بہتر ہے کہ اس کا میک اپ ختم ہوتے ہی اسے دہلی کے لیے رخصت کر دوں۔ اس نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر رابطہ قائم کیا، کسی کو حکم دیا کہ ہپی ٹیم اپنی ویگن کار کے ساتھ کاٹیج کے سامنے آ جائے، وقت سے پہلے روانگی ہوگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بیرونی دروازے کو کھولا۔ اس کا ماتحت رومانا کے لیے پرس اور اٹیچی لے کر آیا تھا۔ کنور شراب کی بوتل لے کر وہاں پینے بیٹھ گیا۔ اپنے ماتحت کے ہاتھوں سے پرس اور اٹیچی کو رومانا کے پاس بھیج دیا اور خود اسے سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ آدھا گھنٹے کے بعد ہپیوں کی ایک ٹیم وہاں پہنچ گئی۔ رومانا نے پاسپورٹ کی تصویر کے مطابق میک اپ کیا تھا۔ اب وہ لندن سے آنے والی ایک ہپی لڑکی بن گئی تھی۔ اس کا نام مارتھا ایڈوانی تھا۔ تب کنور نے اس کا سامنا کیا کیونکہ جس رومانا کے سامنے جاتے ہوئے چھینپ رہا تھا اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال وہ ہپیوں کے ساتھ ویگن کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کنور سے پیچھا چھوٹ گیا۔ میں نے چیانگ شیکا کی خبر لی، وہ ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا تاکہ کنور رومانا کو کسی طیارے کے ذریعے نہ لے جائے۔ اس نے ریڈ پاور کے دوسرے آدمیوں کو مختلف راستوں کی ناکہ بندی پر مامور کر دیا تھا۔ ہائی وے پر اس کے آدمی گزرتی ہوئی گاڑیوں کو روک کر اندر جھانکتے تھے۔ کسی لڑکی پر شبہ ہو تو اس کے چہرے کو چھو کر ٹٹول کر میک اپ کا اندازہ کرتے تھے، پھر انہیں جانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ رومانا کی گاڑی کو بھی روکا گیا۔ اگر وہ رومانا پر شبہ کرتے تو میں ان کے شبے کو سوچ کے ذریعے یقین میں بدل دیتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شاید وہ بے شمار گاڑیوں کے مسافروں کو چیک کرتے کرتے اکتا گئے تھے۔ انہوں نے سرسری نظروں سے دیکھ کر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے کہا، رومانا اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تم سفر جاری رکھو، میں جا رہا ہوں۔